بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجئے۔ انشاءاللہ سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اور ایک اور بات، کچھ لوگوں کو یہ شکایت رہی کہ فیس بک لائیو اسٹریم میں جو کامنٹس آ رہے ہیں، جو سوالات بھیجے جا رہے ہیں وہ شامل نہیں کیے جا رہے۔ یہاں پر جو سوالات شامل کرنے کا جو طریقہ ہے ترتیب بترتیب میں شامل کرتا ہوں، اور کوئی بھی سوال اگنور نہیں کیا جاتا، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ فیس بک اپنے طور پہ، فیس بک کی اپنی پالیسیز کے طور پہ کچھ کامنٹس وہ آٹومیٹیکلی ہائڈ کر دیتا ہے، جس میں اگر کوئی اس کو مشکوک چیز اگر نظر آتی ہے، آپ کے الفاظ کا چناؤ اگر صحیح نہ ہو تو وہ آٹومیٹیکلی ہائڈ کر دیتا ہے، اس میں ہمارا یا ہماری ٹیم کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ایسا لگے کہ فیس بک کی لائیو اسٹریم پر آپ کا سوال شامل نہیں ہوا تو آپ کی اسکرین کے دائیں جانب نیچے کی طرف ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر بھیج دیجئے، انشاءاللہ وہاں سے سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اسی دوران کہ آپ کے سوالات آنا شروع ہوں، ہفتہ بھر میں جو واٹس ایپ اور پیج ان باکس کے ذریعے سوالات موصول ہوئے ان سے آغاز کریں گے۔ لاہور سے علی رضا صاحب کا سوال کہ آپ کا کلپ دیکھا جس میں آپ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں ان کی عمر کے تذکرہ کیا، تو اس روایت کی صحت اور سند کے حوالے سے بتا دیجیے اور حوالہ بھی بتا دیجیے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جی، اس روایت کو ہمارے اکثر علماء بیان کرتے آئے ہیں، آج سے نہیں، سینکڑوں برس سے۔ آپ کو ہو سکتا ہے کسی حدیث کی کتاب میں نہ ملا ہو، کیونکہ بہت سی احادیث تفسیروں میں ہمیں ملتی ہیں، اصل کتابیں مخطوطے کس حد تک محفوظ کیے گئے، اور حدیث کو پرکھنے کا جو معیار ہے اس پر علماء اہل سنت، علماء حق نے ہر دور میں محنت کی ہے۔ جواہر البحار میں، تفسیر روح البیان میں، دیگر اور پھر علماء نے جن پر اعتماد کرتے ہیں انہوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور بیان بھی کیا ہے، اسی حوالے سے میں نے بھی بیان کیا ہے۔ لیکن اس پر کوئی ایسا اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی مسترد کرے۔ تاہم فضائل کے حوالے سے، مناقب کے حوالے سے تو ضعیف روایات بھی قبول کی جاتی ہیں، البتہ موضوع بنائی ہوئی من گھڑت وہ نہیں لی جاتی۔ تو چونکہ ان علماء پر بھی اعتماد ہے اور میں نے آپ کو کتابوں کے نام بھی بتائے، تو یہ بیان ہوتی آئی ہے اور اس پر کوئی ایسا اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ اس کا انکار کیا جائے۔ محمد امیر حمزہ شاہ صاحب کا سوال
اور اسی طرح کا سوال ایان احمد صاحب نے بھی کیا کہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتے ہی سوشل میڈیا پر لوگوں کو میسج کے ذریعے اور سنی حضرات کو بار بار پریشان کیا جاتا ہے کہ یہ بدعتی فعل ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے، اور نہ قرون اولیٰ میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ میں اس حوالے سے کتاب لکھ چکا ہوں، اس کا نام ہے اسلام کی پہلی عید، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے۔ میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب برکات میلاد شریف وہ بھی موجود ہے، ان کی کتاب الذکر الحسین اس میں بھی میلاد شریف کا بیان۔ جو یہ کہتے ہیں قرون اولیٰ میں اس کی کوئی مثال نہیں، قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، وہ اتنی بات ہمارے سامنے آ کے کریں۔ سوشل میڈیا تو آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اور ابھی آپ کو زین صاحب بتا رہے تھے کہ فیس بک سے بہت سی چیزیں ہائیڈ ہو جاتی ہیں، یعنی چھپا لی جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ جو آزادی اظہار رائے کے علم بردار، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن کے دعوے دار بنتے ہیں، ان کو بھی بہت سی باتیں گوارا نہیں ہیں۔ ان کے ہاں بھی پالیسی ہے، صرف اسلام کے خلاف بولنے پر پالیسی نہیں ہے، اسلام کے حق میں بولنے پر پالیسی ہے۔ تو سوشل میڈیا پر ایسی بحثوں کو وہ انجوائے کرتے ہیں، وہ خوب مزے لیتے ہیں کہ مسلمان آپس میں الجھ رہے ہیں۔ وہ کیسا مسلمان ہے جسے اپنے نبی کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے دلیل چاہیے؟ کیسا مسلمان ہے وہ؟ بدعت کی تعریف کرنے والے آج تک ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، آج تک کسی ایک تعریف کو لکھ کر نہیں دیتے جو ان کے نزدیک جامع اور مانع ہو، یعنی اس پر وہ سب جمع ہو جائیں اور اس پر پھر کسی کو انکار نہ ہو، وہ لکھ کر دیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے جو لکھیں گے اس میں خود پھنسیں گے۔ خود وہ اتنے کام کرتے ہیں اور دین سمجھ کر کرتے ہیں جو انہیں معلوم ہے کہ ان کا کیا حال ہے۔ بدعت کی جب کوئی وہ تعریف ہی نہیں ایسی کر پا رہے جس پر وہ اکٹھے ہو جائیں، تو اس کو بدعت کہنے کا کیا مطلب؟ میں نے کئی مرتبہ لسٹ سنائی ہے کہ کتنے کام وہ کرتے ہیں، دین سمجھ کر کرتے ہیں، ان کا قرآن حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، مگر وہ کرتے ہیں۔ اب وہ سیرت النبی کے جلسے کر لیں، ہم میلاد النبی کے کرتے ہیں، وہ اپنے تہوار جو بھی نام رکھ لیں اس پہ جلوس اور ریلیاں نکالتے ہیں، جبکہ جلوس کا ثبوت مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے، حضور کی آمد پر، تشریف لانے پر۔ تو جب مدینہ آنے پر جلوس کا ثبوت موجود ہے تو آمد کا ہی ہے نا، تو دنیا میں آمد پر خوشی سے اگر جلوس نکال رہے ہیں تو انہیں کیوں اعتراض ہے؟ میں اس حوالے سے متعدد تقریریں کر چکا، کتاب لکھ چکا، مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں بار بار وہی باتیں دہرائی جاتی ہیں۔ اب وہ ان کو سبق یاد کرایا ہوا ہے کہ تم نے جواب پہ توجہ نہیں دینی، اعتراض دہراتے رہنا ہے، کیونکہ جواب سنیں گے تو اس کے بعد اعتراض نہیں رہے گا، تو اعتراض دہراتے رہو تاکہ لوگ کنفیوز رہیں، لوگوں کو الجھاتے رہو۔ تو اب اگر سوشل میڈیا پہ وہ یہ لکھ رہے ہیں نا تو ان کو جواب بھی مل رہے ہیں، اور جواب ہر طبقے کی طرف سے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ میلاد تو رک نہیں سکتا، یہ تو جاری رہے گا، بلکہ روز بڑھتا رہے گا، اور یہ جتنا روکنے کی کوشش کریں گے اتنا اور زیادہ بڑھے گا انشاءاللہ۔
انشاءاللہ۔ تو محبت والوں کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، مگر ان کی تسلی کے لیے ہم نے دلیلیں بھی پیش کی۔ اور میں یہ جملہ دہراتا ہوں بار بار کہ میلاد شریف منانے سے روکنے والوں کے پاس کوئی ایک کچی دلیل بھی نہیں ہے، جبکہ میلاد شریف منانے والوں کے پاس منانے کی ایک نہیں کئی دلیلیں پکی موجود ہیں۔ اور قرآن میں ذکر میلاد ہے، ترمذی شریف میں تو پورا باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موجود ہے، صحاح ستہ کی کتاب ہے، اس میں تو پورا ایک چیپٹر ہے، اس کا ٹائٹل ہی میلاد النبی ہے۔ اور اس کے علاوہ متعدد کتابیں ہیں، علماء نے اس موضوع پر لکھی ہیں، اعتراضات کے جواب دیے ہیں۔ ہم یہ جو جواب دیتے ہیں یہ اپنے لوگوں کے شک دور کرنے، ان کا یقین مضبوط کرنے کے لیے دیتے ہیں، غیروں کے لیے نہیں دیتے۔ جنہیں نہیں منانا نہ منائیں، مگر جو مناتے ہیں ان کو غلط نہ کہیں۔ جب وہ غلط کہتے ہیں تو پھر ہمیں جواب دینا پڑتا ہے، اور ہم جواب دیتے ہیں، اور ان کی زبان میں نہیں دیتے، ہم اپنے طور پر سنجیدگی شائستگی سے دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، ان کے میلاد کی عید اور خوشی مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ امیر حمزہ شاہ صاحب کا اگلا سوال کہ اس حدیث کی شرح بیان فرما دیجئے۔ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نیکی سمجھ کر ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو تو اس کا وہ عمل مردود ہوگا۔ پھر وہی بات ہے، میں نے ابھی اس کا جواب دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد آپ نے پڑھا، کیا وہ ارشاد نہیں پڑھا ما رآہ المسلمون، کہ جس کو مسلمان اچھا دیکھیں، اچھا سمجھیں، اس کو اچھا ہی کہا گیا، کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اچھا ہے۔ یہ بھی حدیث ہے۔ اور وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، قرآن کی آیت موجود ہے، نیکی کرتے رہو تاکہ کامیابی پاؤ۔ میں نے یہ تمام جو بدعت کے حوالے سے یا دوسری جو اعتراضات ہیں ان کے جواب اپنی کتاب سفید و سیاہ میں بھی دیے ہیں، مگر آپ حدیث کا حوالہ دے کے مجھے بتا رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، میں پھر لسٹ دوبارہ سناؤں آپ کو کہ مجھے ان باتوں کا جواب دیں اعتراض کرنے والے جنہوں نے یہ حدیث پیش کی ہے، ان کے سامنے میں ان کے ہی اعمال رکھ دوں۔ مجھے جواب دیجئے، آپ ان کو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں یا نہیں؟ مجھے ان کا ثبوت دیجئے، پھر ان کے بارے میں کیا ہوگا۔ تو کیا وہ حدیث نہیں ہے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، جس نے کوئی اچھا طریقہ نکالا اور وہ اچھا ہے تو اس کے لیے اجر ہے، اور جتنے آگے اس پر عمل کریں ان کے لیے بھی اجر ہے۔ اس حدیث کے بارے میں کیا کہیے گا؟ تو آپ کو اصل میں یہ ایک ضد ہے۔ غیر مسلم نہیں چاہتے کہ مسلمان اپنے نبی کے میلاد میں جوش و خروش دکھائے، نبی سے ان کی محبت بڑھے، یہ اس کے اظہار میں آگے آئیں، وہ یہ پسند نہیں کرتے۔ تو وہ بہت سے لوگوں کو پیسے بھی دیتے ہیں کہ یہ اس کو بدعت کہو، اس کو ناجائز کہو۔ وہ طریقے ہیں ان کے ایجنٹ، ان کے آلائے کار کا مطلب ان کے کام کرنے والے، تو وہ اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں۔ تسلی رکھیں، میلاد شریف منانا بہت ہی پسندیدہ کام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی منانا، ہاں منکرات کے بغیر۔
کوئی غیر شرعی کام نہ کیا جائے. جو کرتے ہیں ہم ان کو روکتے ہیں، وہ ان کا عمل ہے، اس کو ہم پر نہ لگایا جائے، ہم اس کو روا نہیں جانتے. مثلا کوئی اس میں موسیقی کا کر رہا ہے، یا عورتیں جلوس میں شامل ہو رہی ہیں، مکس ہو رہی ہیں، یا منکرات جو بھی ہیں، ان کے بغیر ہر وہ جائز خوشی جو روا ہے، جائز ہے، وہ کی جائے، اور اس میں کوئی فضول خرچی نہیں ہوگی، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ بہت ہی اچھا کام ہے الحمدللہ. باقی رہی یہ بات کہ دین سمجھ کر بہت کچھ کیا جا رہا ہے، تو لسٹ میرے پاس بھی ہے، یا نیکی سمجھ کر بہت کچھ کیا جا رہا ہے، لسٹ میرے پاس بھی ہے. پھر جواب مجھے بھی چاہیے. غلام مصطفیٰ صاحب کا سوال کہ میری عادت ہے کہ اگر اللہ کے فضل سے میں کوئی نیکی کروں تو اسے راز رکھتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا نہیں، لیکن کچھ لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ جب نیکی کریں تو اسے سب کو بتائیں تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے. یہ دو باتیں ہیں. تحدیث نعمت، یہ عربی کے لفظ ہیں کہ نعمت کے بیان پر، یعنی نعمت کا تذکرہ کرنا، نعمت کی بات، کہ نعمت کا اظہار کرنا. اور ایک ہوتا ہے ترغیب دلانا، دکھاوے کے لیے کریں گے، کہیں تفاخر کے لیے کہ مجھے یہ چیز ملی ہے، اس میں کہیں اندر کوئی فخر کا احساس، تو پھر درست نہیں ہوگا. اللہ کی نعمت کے طور پر بیان کرنا، ضرورت پڑے تو وہ کریں، ورنہ اس میں بھی بہت کوشش چھپانے کی ہونی چاہیے. تو کہا جاتا ہے نا، دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو خبر نہ ہو، یعنی گننے کی نوبت بھی نہ آئے، گننے کے لیے آپ کو دونوں ہاتھ چاہیے، تو دکھاوا نہ ہو. باقی ترغیب دینے کے لیے کوئی ایسی چیز ہے تو وہ ترغیب دینے کا بھی مسئلہ یوں نہ ہو کہ اس میں اپنا آپ آ جائے اور دکھاوا کہیں آ جائے، وہ ریاکاری ہو جائے گی. ترغیب دلانے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں، لیکن لازمی نہیں ہے کہ ہر بات کے لیے آپ کریں گے. ہاں، کہیں آپ کو دیکھیں تحدیث نعمت کے طور پر بیان کرنا کہ لوگوں کو رغبت ہوگی، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہر بات کے لیے نہیں، اس کو بھی پہلے جانچنا ہوگا، پرکھنا ہوگا. اور باقی نیکی چھپانا، جس کا گواہ صرف اللہ ہو، اس جیسی نیکی کوئی نہیں ہے. شکیلہ فیاض صاحبہ کا سوال کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وصایہ شریف میں جو یہ لکھا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کسی کو ذرہ برابر بھی گستاخ دیکھو تو پھر وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ اور معظم کیوں نہ ہو، اسے اپنے اندر سے اس طرح نکال باہر پھینکو جس طرح دودھ سے مکھی کو نکال دیا جاتا ہے. تو اب یہ رہنمائی فرما دیجئے کہ اگر اس طرح قطع تعلقی کرنے سے خاندان میں مسئلے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ آپ پھر خاندان سنبھالیے، پھر ایمان نہ سنبھالیے. اگر آپ کے نزدیک ایمان کی اہمیت ہے، رضائے الہی اور رضائے رسول کی اہمیت ہے، آپ ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مومنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے کہ ان کو راضی کیا جائے. تو اعلیٰ حضرت یہی تو بتا رہے ہیں. مجھے بتائیں، حضرت ابو بکر کا کردار آپ کے سامنے نہیں ہے؟ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا صحابہ کرام کا کردار ہمارے سامنے نہیں ہے؟ جہاں دین کی بات، ایمان کی بات آئے گی، وہاں پہلے سمجھایا جائے گا، دوسرا سرکشی دکھائے گا، تو پھر اس سے تعلق رکھنا، پھر آپ خاندان جوڑ کے بیٹھیے، پھر ایمان کو بھول جائیے. وہ کیسا آپ کا رشتہ دار ہوگا، وہ کیسے، دیکھیں ابو لہب رشتے میں چچا ہے یا نہیں ہے، مگر ایمان کی بات آئے تو اس کے لیے جو جہنم کا ایندھن قرار دیا گیا. تو رشتے ناتے ایسی جگہوں پر جہاں وہ کھلی گستاخی کر رہے، ان کو سمجھایا جائے، توبہ کریں، ان کا جو پروسیس ہے وہ پورا ہو. اگر وہ نہیں کرتے تو ان سے کوئی تعلق رکھنا آپ کے لیے وبال بن جائے گا، خود آپ کے ایمان کے لیے مسئلہ بن جائے گا. ماں کا گستاخ ہو، باپ کا گستاخ ہو، اس سے تو آپ بول چال بند کر دیتے ہیں، اس وقت آپ کو خاندان کے مسئلے یاد نہیں آتے.
جب نبی کا کوئی گستاخ ہو اور گستاخی واضح کر رہا ہو تو پھر میں اس کا لحاظ تو نہیں کروں گا، میں اس سے کیوں کوئی تعلق رکھوں گا؟ نہیں قادیانی ہو جائے، میں تعلق نہیں رکھوں گا۔ کوئی ایمان سے پھر جائے، بدعقیدہ گستاخ ہو جائے یا گستاخوں کا حامی ہو جائے، تعلق نہیں رکھوں گا۔ کیوں؟ اس کے لیے ہمیں حکم بھی ہے، لا تخالطوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، ان کے ساتھ مکس نہیں ہونا، ان سے نکاح نہیں کرنے، یہ بھی تو حکم موجود ہے۔ تو رشتہ داریاں ایسے موقعوں پہ نہیں دیکھی جاتی۔ رشتہ دار آپ کے وہی سچے ہیں، وہی وفادار ہیں جو ایمان میں درست ہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ ہمارے عرف میں یہ مزاج ہے کہ اگر کوئی لڑکی کا وزن زیادہ ہو یا اس کا رنگ ان کے معیار کے مطابق نہ ہو، دنیا کے سٹینڈرڈز کے مطابق، تو اس میں چاہے جتنا ہی ہنر یا سلیقہ کیوں نہ ہو اسے رد کر دیا جاتا ہے۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی، وہ جو آج آپ کے رویے ہیں اور جو آپ کے ماحول میں جو چیزیں مروج ہیں، رائج ہیں، ان کو دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہیں۔ ہمیں خدا خوفی کا احساس ہی نہیں ہے۔ شکل بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ رنگ، نئے نقش کس نے بنائے ہیں؟ اللہ تعالی نے۔ آپ کو پسند نہ ہو، آپ کو منہ سے نامناسب لفظ نہیں کہنے، ہاں آپ کو نہیں پسند، کوئی بات نہیں، مگر آپ حقیر سمجھیں، ان کو گھٹیا سمجھیں، نیچ سمجھیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ رنگ کے گہرے تھے، جس کو آپ کالا رنگ کہتے ہیں، ہونٹ موٹے موٹے تھے، کتنے پیارے تھے بارگاہ مصطفیٰ میں، بارگاہ الہی میں، کچھ اندازہ ہے؟ تو رشتے ناتوں میں آج کل تو لڑکیوں کو یوں دیکھتے ہیں جیسے میں کہوں کہ جانور کو ٹٹول رہے ہیں۔ یہ غلط رسمیں، یہ غلط عادتیں ہمارے ہاں پڑ گئی ہیں۔ اچھا، لڑکے کی شکل نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہے، لڑکی اور چاہیے۔ یہ آپ کے ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی خوبصورت چاہیے آپ ڈھونڈیں، لیکن جو کم شکل ہے آپ کی نظر میں اس کی توہین کرنے کی آپ کو اجازت نہیں۔ باقی رہا مسترد کرنا، مسترد کرنے سے مراد یہ کہ آپ کو پسند نہیں آئی ہے، اس پر میں اعتراض نہیں کروں گا، لیکن کوئی ایسا تاثر نہ دیجئے کہ دوسرے کی دل آزاری ہو یا اس کی تحقیر ہو، یعنی اس کو ڈسگریس کرنا، یہ نہ کیجیے گا۔ عشرت فہد صاحبہ، آپ نے جو ابھی سوال کیا کہ قرآن و حدیث سے کیا ربیع الاول شریف میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو منایا جاتا ہے کیا وہ ثابت ہے؟ علامہ صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے اس کا مفصل جواب دیا، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتی ہیں۔ اور جو لوگ نئے آئے ہیں، آج پہلی مرتبہ جو نشست دیکھ رہے ہیں، یہ ہر جمعرات کو آتی ہے اور ہفتہ وار نشست ہے جس میں علامہ صاحب آپ کے شرعی مسائل کے جواب دیتے ہیں۔ آپ لوگ اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور 10:30 بجے ہر جمعرات یہ نشست آتی ہے فیس بک اسی پیج پر جس پیج پر آپ ابھی موجود ہیں۔ اور جو سوالات آپ کو بھیجنے ہیں ہفتہ بھر میں آپ جمع کروا سکتے ہیں۔ آپ کی اسکرین کے دائیں جانب اگر آپ دیکھیں تو ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے لوور تھرڈ کے بالکل اوپر، تو آپ وہاں پہ اس میں آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ سوال شامل کر لیا جائے گا۔ شہراز خان صاحب کا سوال کہ کوئی ایسی عیسائی لڑکی جس کی پچھلے 5 سال سے علیحدگی ہو گئی ہو، لیکن چونکہ ان کے مذہب میں گرہ نکاح کو کھولنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں، طلاق کا کانسیپٹ نہیں، تو کیا اب اس سے شادی کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ میری معلومات میں ڈیورس یا ڈائیورس، جو اس کا کریکٹ پروناؤنسیشن ہے، یہ لفظ انگریزی کا ہے۔ اگر ان کے ہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے تو یہ لفظ کیوں ہے؟ ان کی عدالتوں میں جا کر ڈیورس پیپر کیوں بنتے ہیں؟ مجھے اس کا جواب دیجیے گا آپ۔
آپ کا یہ کہنا کہ ان کے ہاں طلاق کا ڈیورس کا کانسیپٹ نہیں ہے، آئی ایم سوری. ہاں، طلاق کے بعد دوبارہ اکٹھے رہنے کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پھر مل جاتے ہیں، جتنی مرتبہ مرضی طلاق دے دیں پھر رہ لیتے ہیں، لیکن طلاق کا کانسیپٹ تو ہے، ڈیورس تو ان کے ہاں ہے. تو وہ لڑکی اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی اس کے لیے کیا حکم ہے اور کوئی مسلمان اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ کلمہ پڑھ لے، ایمان لے آئے. جب ایمان لے آئے گی تو لازمی بات ہے کسی غیر مسلم سے وہ نکاح نہیں رکھ سکتی، اس کا نکاح خود بخود وہاں پر ختم ہو جائے گا. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ وہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ میرے لیے نئی بات تھی، اس لیے میں نے آپ کو جواب دیا کہ ڈیورس کا کانسیپٹ یا ڈائیورس جو بھی کہتے ہیں آپ، دونوں طرح سنا جاتا ہے، تو ان کے ہاں موجود ہے، ان کے ہاں بھی یہ طلاق دی جاتی ہے. ہاں، طلاق کے بعد پھر وہ دوبارہ نکاح یا ہمارے ہاں جو اسلامی احکام ہے وہ ان کے ہاں نہیں ہیں. تو لیکن یہ کہ آپ نے جو پوچھا وہ 5 سال ہو یا 50 سال ہو، آپ اس سے اگر شادی کرنا چاہتے ہیں یا وہ مسلمان سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اسلام قبول کرے سچے دل سے، اور اس کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے. لاہور سے حماد صاحب کے سوالات کہ اگر پڑوسی کا انتقال حال ہی میں ہوا ہو تو اب جشن ولادت کی خوشی میں اپنے گھروں کو سجانا کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ جو وفات کا سوگ ہوتا ہے یہ صرف 3 دن ہوتا ہے شریعت کے مطابق. میلاد شریف میں صرف چراغاں ہی نہیں ہوتا، میلاد شریف ہر جائز طریقے سے منایا جاتا ہے. مثلاً آپ نے ذکر میلاد کی یا نعت شریف کی، درود و سلام کی محفل سجائی تو اس کا ایصال ثواب بھی ہو جائے گا اس کو. اس میں صرف چراغاں ہی نہیں ہے بنیاد، اس میں ذکر ہوتا ہے اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، ان کی سیرت کا، ان کے ارشادات کا، ان کے معجزات کا، ان کے فضائل کا بیان ہوتا ہے. تو وہ محفل جتنا ذکر ہوگا وہ مبارک ہوگا، جو پڑھا جائے گا کھلایا جائے گا، اس کا ثواب بھی آپ ان وفات پانے والے مومنین کو بخش سکتے ہیں. ہاں، البتہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی حال ہی میں ہوا ہے، آپ اس دن چراغاں نہیں کرنا چاہتے، نہ کریں. لیکن اس چراغاں کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس کی موت پر خوشی ہے، وہ نبی کی ولادت کی خوشی میں آپ چراغاں کر رہے ہیں. اور اتنی بات دوسروں کو بھی سمجھ آئے گی. ان کا اگلا سوال کہ مایوسی، ٹینشن، ڈپریشن کی وجہ سے کافی لوگ ہائی بلڈ پریشر کے مریض بن رہے ہیں اور گھروں میں بھی بہت زیادہ لڑائی ہو رہی ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. جی، اس کا جواب بھی میں نے پہلے کئی مرتبہ دیا ہے. یہ بھی ہماری دین سے دوری کا سبب ہے. ہم منہ سے کیا لفظ نکال رہے ہیں، ہمارے منہ میں کیا لقمہ جا رہا ہے، ہم کیا کما رہے ہیں، یہ ڈپریشن کی وجہ بنتی ہے اگر اس میں جائز نہ ہو. یعنی میری کمائی جائز نہیں ہے، یا میری جو غذا کھا رہا ہوں وہ مشکوک ہے، یا یہ کہ میں منہ سے جو لفظ نکال رہا ہوں وہ اچھے نہیں ہیں، تو یہ بھی ڈپریشن کی بنیادی وجہ ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم اللہ کی یاد سے دور ہیں. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. یہ جو ہمارے جس کو بندش کہتے ہیں نا، اصل چیز یہ ہے کہ ہم لوگ حلال حرام کی تمیز بھول بیٹھے، اللہ کی یاد کی بجائے ہم کھیل کود میں وقت گزارتے ہیں، یا آج کل چیٹنگ میں یا فیس بک ریڈنگ میں ہم اس میں لگے ہوتے ہیں. تو ہم اپنی ان باتوں پہ نظر نہیں کرتے کہ یہ ہمارے اپنے کیے دھرے ہیں، یہ ہمارے ہی اپنے کرتوت ہیں، اور اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. ہم پاکیزہ نہیں رہتے، ہم احتیاط نہیں کرتے، ہم بے ادبی سے نہیں بچتے، تو یہ ڈپریشن کی وجہ ہوتی ہے. اور اس کا حل کیا ہے؟ آپ پاکیزہ رہیں، آپ اللہ کو یاد کریں، آپ درود شریف کثرت سے پڑھیں، دیکھیں سارے غم دور ہو جائیں گے. دل سے پڑھیں، ایک دن تلاوت قرآن کیجئے، آپ روزانہ معمول بنائیے، درود شریف کثرت سے پڑھیے، آپ پاکیزہ رہیں، نماز پابندی سے پڑھیں، یہ ڈپریشن نہیں ہوگا. ہمارے ہاں ڈپریشن، ٹینشن کے لفظ اب عام ہو گئے، یعنی اب ان کی وہ بات نہیں ہے. حالانکہ ڈپریشن مایوسی کی وہ کیفیت جس میں جا کر انسان کو کچھ بھی اچھا نہ لگے، ایسا نہیں ہے.
آپ اپنی مرضی کے کام کر لیتے ہیں، ہاں بہت سے کام آپ نہیں کرتے شوق سے، تو ذہن میں رہے کہ یہ لفظ آپ تو ضرور استعمال کر رہے ہیں جی بہت ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، حالانکہ وہ ہوتی ہی نہیں ہے اس درجے کی، تو کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے سے وہ ہو بھی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے جیسے کوئی شخص بیمار ہو اور اپنی بیماری کو بڑھا چڑھا کر دوسرے کو بتانے کے لیے کہ بہت تکلیف میں ہو، تو وہ نہیں ہوتی ہے تو اتنی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بہت گفتگو میں بھی احتیاط کرنی ہے اور اپنے آپ کو جائزہ لیتے رہیں، میں جو کما رہا ہوں، جو کھا رہا ہوں، جو بول رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، وہ کیسا ہے، اس پر نظر ثانی یا نظر اول ہی کر لیجئے۔ آپ ثانی تو بعد میں ہوگی، پہلی نظر تو ڈال لیجئے کہ حال کیا ہے، تو امید ہے آپ کو وہیں علاج نظر آ جائے گا۔ محمد جنید صاحب، آپ نے ربیع الاول شریف گزارنے کا طریقہ پوچھا۔ گزشتہ نشست میں اور اس سے پچھلی نشست میں علامہ صاحب نے دونوں نشستوں میں مفصل کلام فرمایا تھا اس پر کہ کس طرح ہم اس ماہ مبارک کی برکات اٹھا سکتے ہیں اور اس سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ آپ ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہیں، آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال آصف فاروقی صاحب کا کویت سے کہ غیر شادی شدہ جوڑے کو کیا گھر اپنا کرائے پر دینا کیسا ہے؟ اگر آپ کے علم میں ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں یا گناہ میں رہ رہے ہیں تو یقیناً آپ نہیں دیں گے۔ آپ کے علم میں آ جائے تو کہتے ہیں نا آنکھوں دیکھی مکھی تو کوئی نہیں نگلتا، ویسے وہ مکس ہوئی ہوئی اور کھانے میں وہ اور بات ہے، لیکن دیکھ کے تو نہیں نہ نگلتا کوئی۔ جب یقینی طور پر پتہ ہے کہ وہ ان کا غلط رشتہ ہے تو یقیناً گناہ میں مدد نہیں کی جائے گی کسی طرح بھی، یعنی گناہ میں تعاون کرنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ حماد صاحب لاہور سے، ان کا سوال کہ ابھی کچھ دن پہلے وزیر اعظم پاکستان نے ایک تقریر کی جس میں سے یہ 3 پوائنٹس انہوں نے بھیجے ہیں کہ جو انہیں متنازع لگے۔ ایک یہ کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، جب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سیدھے راستے پر نہیں آئے جس طرح، اور ان پر بھی زبردستی نہیں کی گئی، تو اسی طرح ہم بھی کسی پر دین مسلط نہیں کر سکتے۔ ان کا دوسرا پوائنٹ کہ آج بچے نماز نہیں پڑھتے اور وہ اپنے والدین کو آؤٹ ڈیٹڈ کہتے ہیں جو دین پر عمل کرتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولید کو عہدے سے ہٹانے کا کہا تھا کہ میں تمہیں ہٹا رہا ہوں اور کسی اور کو اس عہدے پر فائز کر رہا ہوں۔ اس پہ کیا اعتراض ہے؟ اس کا یہ 3 پہلی بات تو یہ کہ آؤٹ ڈیٹڈ کسی کو قرار دینا اگر ماحول کے حوالے سے ہے کہ جی ہم ماحول کی برائیوں میں شامل نہیں ہیں تو ہمیں آؤٹ ڈیٹڈ کہیں آپ، ہمارے لیے اچھا ہوگا کہ ہم آپ کی طرح ان برائیوں میں شامل نہیں ہیں۔ اگر آپ کے ہاں جھوٹ عام ہے، منافقت عام ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، برائبنگ ہے، رشوت ہے، سود ہے اور حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، تو ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سب نہیں کرتے تو آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، تو الحمدللہ ضرور کہیے۔ اگر آؤٹ ڈیٹڈ کہنے کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ سچ پر عمل کرنا، دین کا پابند ہونا آؤٹ ڈیٹڈ ہے، تو سوری، آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، آپ آؤٹ ہوئے، ہم آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہیں، کیونکہ دین ایک دن کے لیے نہیں ہے، دین قیامت تک کے لیے ہے، ہر لمحے کے لیے ہے، ہم اس کے پابند ہیں، تو ہم اپ ڈیٹ ہیں۔ آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں کہ آپ آؤٹ ہوئے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ہٹا کر ان کی جگہ دوسرے صحابی کو مقرر کیا تھا، تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ حضرت خالد بن ولید کو اعتراض نہیں ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ وہ دوسرے جرنیل کی سربراہی میں جہاد کرتے رہے، انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے عہدے سے کیوں ہٹایا، میں اپنی الگ تنظیم بناؤں گا، الگ فورس بناؤں گا، یا یہ کہ میں آئندہ کسی جنگ میں حصہ نہیں لوں گا اسلام کی طرف سے، انہوں نے تو ایسا نہیں کہا، تو پھر اعتراض کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
جانشینوں میں ہیں، خلفائے راشدین میں ہیں، اور ہم پر ان کی جو فرما برداری ہے وہ دین کے مطابق لازم ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو شبہ ہو۔ رہا آپ کا پہلا سوال، اس کی تھوڑی سی تفصیل پھر کہیے گا۔ پہلا سوال حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام، دین کی زبردستی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یوٹرن خان صاحب جو ہیں یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، نہ دینی لحاظ سے نہ قانونی لحاظ سے۔ جو دین کے مطابق صحیح بات کرے گا وہ مانیں گے، دین کے مطابق اگر کسی کی بات نہیں ہے وہ نہیں مانی جائے گی۔ سن لیا آپ نے؟ ان خان صاحب کو بہت سی باتیں نہیں معلوم، وہ سکھوں کے ہاں جاتے ہیں تو سر ڈھانک لیتے ہیں، مسجد نبوی جاتے ہیں تو ننگے سر جاتے ہیں، اتنا ادب بھی انہوں نے نہیں سیکھا۔ ان کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح طرح پروناؤنس کرنا نہیں آتا، خاتم النبیین کے لفظ ان کے منہ سے نہیں نکلتے۔ آپ نے سنا ہوگا جب حلف اٹھایا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ وہ مغرب میں پلے بڑھے ہیں اور مغرب کو بہت زیادہ جانتے ہیں، شاید اتنا مغرب کو مغرب والے نہیں جانتے جتنا یہ خان صاحب جانتے ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ تو مغرب میں رہا بھی کوئی نہیں ہے، مغرب سے کوئی واقف بھی نہیں ہے ان کے سوا کوئی، یہی جانتے ہوں گے، باقی دنیا کو کیا پتہ مغرب کیا ہے، یورپ کیا ہے، ویسٹ کیا ہے۔ دین میں زبردستی نہیں کا مطلب کیا کہ زبردستی کسی کو ہم دین میں نہیں لاتے، یعنی کسی کو گن پوائنٹ پہ نہیں کہیں گے کہ مسلمان ہو جاؤ ورنہ مار دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر صحیح عمل نہ کر رہا ہے تو وہ ان کے اہل سے نکل گیا۔ قرآن نے کیا وجہ بتائی؟ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل نیک اور صحیح نہیں ہے۔ تو کیا مطلب؟ اس نے زبردستی کا مطلب کیا لے لیا؟ یہ خان جو شراب کے لائسنس دے رہا ہے ریاست مدینہ کا نام لے کر، یہ خان جو غیر اسلامی قوانین بنا رہا ہے ریاست مدینہ کا نام لے کر، یہ خان جو نہیں چاہتا کہ جی ہمارے ہاں سے فحاشی اور عریانی ختم ہو، آپ اس کی بات پر مجھ سے کیا سننا چاہتے ہیں؟ وہ کسی ایجنڈے کے تحت لایا گیا ہے، مسلط کیا گیا ہے۔ اس نے بتایا 126 دن جو حرکتیں کی تھیں اور جو کچھ کیا تھا، آج خود ایک ایک بات اس کے خلاف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اور دین کی تو وہ جڑیں کاٹ رہا ہے، نام لے رہا ہے ریاست مدینہ کا، عشرۂ رحمت للعالمین کا، مگر بتائیں کر کیا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عزت ادب کے لیے کیا کر رہا ہے؟ جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے علم بلند کیا ان کے تو سینوں پہ گولیاں چلائی گئی ہیں، جس کو کورٹ نے بھی کلیئر کر دیا ہے اس کو وہ کلیئر نہیں قرار دے رہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں اس کے نزدیک دین کی اہمیت کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر واقعی وہ ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے تو لسٹ دکھاتا ہوں آپ کو کہ وہ اس کے خلاف کیا کچھ کر رہا ہے۔ اچھا جی مجھے بتائیں جب سے آئے ہیں وہ اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ وعدے کیا تھے، حال کیا ہے؟ دعائیں تو نہیں لے رہے وہ، مہنگائی کو دیکھ لیں ان کے اللے تللے۔ ایک صاحب نے آ کے کہا جی لوگ روٹی کم کھائیں، ان کے ایک وزیر نے کہا روٹی کم کھائیں، چینی کم کھائیں۔ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم اپنی تنخواہیں 25% لیں گے، 75% چھوڑ دیں گے؟ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جی ہماری مراعات کم کر دی جائیں؟ لوگ کم کھائیں، ہمیں کھلاؤ۔ ریاست مدینہ میں لوگوں کو کھلایا جاتا تھا، خود بھوکے رہا جاتا تھا۔ یہاں یہ کہ ہمیں کھلاؤ، ہمیں پالو، خود بھلے سے جو مرضی حال ہو تمہارا۔ تو معافی چاہتا ہوں، انہوں نے جو آپ کے سامنے یہ بات کی اور جس انداز میں کی وہ ان کی لا علمی، نا واقفی
کیا کہیں ہمارے پاس کوئی، وہ تو کہتے ہیں کہ جی مولویوں کا کام نہیں ہے مجھے پوچھنا چاہیے دین کے. اگر حضرت فاروق اعظم دین کے ہی جاننے والے تھے اور آج تک انہی کی مثال دی جاتی ہے، غیر بھی دیتے ہیں ان کے 10 سالہ دور کی، اس کے 3 سالہ دور کی کوئی مثال نہیں دے گا اچھائی میں. سب یہی کہیں گے یہ تو ملک کی معیشت کو ڈبونے آیا ہے، اور اللہ اس سے ہمیں جلد نجات عطا فرمائے. آمین. اگلا سوال قمبر علی صاحب کا کہ جو لوگ فکس ریٹس پر اپنا مال بیچتے ہیں اور بارگیننگ کے نام پر 1 روپے کی بھی کمی یا بیشی نہیں کرتے تو کیا ان سے خریدنا منع ہے؟ دیکھیں گاہک اور تاجر، آپ کیا کہتے ہیں نا، بیچنے والا اور خریدنے والا اگر راضی ہیں تو کوئی منع نہیں ہے، جس ریٹ پہ دونوں راضی ہو جائیں. اگر وہ زیادہ لے رہا ہے اور گاہک راضی ہے تو ہم کیا کریں، وہی چیز دوسری جگہ سستی ملتی ہے وہ نہیں لینا چاہتا، اسی سے لے رہا ہے تو وہ اس کا مسئلہ ہے. باقی یہ کہ ہمیں جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ یہ کہ ناجائز منافع خوری نہ کی جائے، احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی نہ کی جائے کھانے پینے کی چیزوں میں. خاص طور پر یہاں تو دوائیں اتنی مہنگی کر دی ہیں کہ لوگوں کو یعنی وہ کہ جی اگر میرے گھر میں کوئی شفا یاب نہیں ہوا تو میں دوسروں کو بھی شفا یاب نہیں ہونے دوں گا. یہاں تک کہ تو میسج چل گئے فیس بک پہ، یہ تک میسج چلا ہے کہ جی اس نے خان نے یہ طے کیا ہوا کہ میری ماں اگر شفا یاب نہیں ہوئی تو میں کسی کی بھی ماں کو شفا یاب نہیں ہونے دوں گا. یہاں تک تو میسج چل گئے ہیں، اللہ کی پناہ. تو بہرحال اگر کوئی فکس ریٹ کرتا ہے اور وہ بیچتا ہے تو جائز ہے، لیکن وہ ناجائز منافع خوری نہ کرے، یعنی بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے نہ کرے. باقی خریدار میں اور تاجر میں اگر دونوں میں راضی ہیں اس پہ وہ کر سکتے ہیں، منافع کی حد نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو چاہیے آسانی کرے. جی. آفتاب حسین ملک صاحب، آپ نے میلاد شریف کے حوالے سے پوچھا، اس کا ثبوت کے حوالے سے پوچھا قرآن و حدیث سے. ان تمام سوالوں کے لیے بار بار زین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ میں بتا چکا ہوں، میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں انشاءاللہ جمعہ کل میں خطبے میں بھی یہی موضوع بیان کروں گا. میں نے پہلے بھی اس پہ بہت تقریریں کی ہیں. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف منانا قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت اور امت کے عمل سے بھی ثابت، اور یہ بہت پسندیدہ نیک کام ہے. اس کے منع پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے جواز پر، جائز ہونے پر بہت سی دلیلیں ہیں. باقی جن کو بدعت کی بیماری ہے یا جن کو ایسے فتووں کی بیماری ہے، میں نے ایک عربی جملہ کسی نے مجھے بھیجا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے وہ ایک جگہ تقریر میں بھی بیان کیا تھا کہ میلاد کی خوشی منانے کے لیے صحیح حدیث کی نہیں، صحیح دل کی ضرورت ہے. حدیث صحیح نہیں، قلب صحیح کی ضرورت ہے. میں نے پہلا جملہ یہی کہا تھا کہ وہ کیسا مسلمان ہے جسے اپنے نبی کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے دلیل چاہیے. عجیب بات ہے، آپ جس چیز کی چاہیں خوشی منا لیں، کوئی دلیل نہیں پوچھتا. پاکستان کی خوشی مناتے ہیں، ڈیفنس ڈے مناتے ہیں اور انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں، ریزولوشن ڈے، وہ اس کو کیا کہتے ہیں 23 مارچ کو کیا ہمارے ہاں کہا جاتا ہے؟ ریزولوشن ڈے. نہیں، اس کا کوئی اور نام بھی تو رکھا ہے نا. پاکستان ڈے کہتے ہیں. پاکستان ڈے مناتے ہیں، عرب والے عید الوطنی مناتے ہیں. تو یہ سب ان کے لیے کوئی دلیل نہیں مانگتا. جشن مناتے ہیں 100 سالہ، 20 سال کے بعد 150 سالہ، کراچی کے دارالعلوم کا 50 سالہ جشن، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے. آپ اپنی جماعت کے یوم تاسیس یعنی وہ کب قائم ہوئی تھی وہ دن منائیں، کوئی دلیل نہیں چاہیے. صرف چاہیے تو نبی کے میلاد کے لیے آپ کو دلیل چاہیے. کیسے لوگ ہیں آپ؟ کہاں کے مسلمان ہیں آپ کہ آپ کو نبی کے میلاد کے لیے دلیل چاہیے؟ ذرا اپنے ایمان کو ٹٹولیے گا. بہت معذرت چاہتا ہوں، مجھے بڑی اس میں حیرت ہوتی ہے. کیسے مسلمان ہیں اپنے نبی کی آمد کی خوشی کی دلیل مانگتے ہیں؟ منائیں کہ نہ منائیں.
میں نے لسٹ بنا رکھی ہے، لیکن یہ کہ میں بہت ہی احتیاط سے لوگوں کو، میں نے کہا نا یہ باتیں جو ہم دلائل بیان کرتے ہیں جواز کے، یہ صرف اپنے لوگوں کا یقین پکا کرنے کے لیے، جن کی قسمت میں یہ خوشی نہیں ہے، وہ ان کے بارے میں ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، وہ جائیں جہاں جانا ہے انہوں نے۔ تو ان کو کہتا ہوں جو میلاد منائیں گے وہ انشاءاللہ خیر پائیں گے۔ ابو لہب آج تک فیض پا رہا ہے، بخاری شریف میں ہے۔ کل جمعے کا خطبہ سنیے گا، اس کے بعد شب میلاد سنیے گا، اور میری اس موضوع پر بہت تقریر ہے، کیونکہ بار بار یہ ذہن صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سوال کا جواب دیا ہے، اس سوال کا، تو میں نے ایک مرتبہ یہ بات پھر کر دی ہے۔ حیدرآباد سے کامران عباس صاحب کا سوال کہ بدعت کے لغوی معنی کیا ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی، ایک لغوی معنی ہوتے ہیں، ایک اصطلاحی ٹرم وائز ہوتے ہیں۔ ویسے بدعت کے لفظی معنی نئی چیز، نیا کام، انگلش میں انوویشن کہتے ہیں۔ تو بدعت ایک حسنہ بھی ہے، سیئہ بھی ہے، لغوی بھی ہے، دوسری اور اس کی بہت سی ہے۔ اصل میں بدعت کی تعریف میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی اس پر بات کی تھی کہ بدعت کی ایک تعریف کرو، پھر مجھ سے بات کرو۔ پہلے ایک کاغذ پر لکھو جو بھی تعریف آپ کے نزدیک جامع اور مانع، جامع کا مطلب جس پہ آپ سب جمع ہوں، مانع کہ اس کا انکار نہ کریں آپ، وہ لکھیں، سائن کریں، پھر مجھ سے بات کریں، پھر آپ سے پوچھوں گا کہ آپ خود کتنے بدعتی ہیں۔ پھر آپ کی باتیں، آپ کی تحریریں اور آپ کے اعمال سے آپ کو بدعتی ثابت کرنا وہ میرا ذمہ ہوگا۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل بدعت نہیں ہیں۔ ہمارا نام کیا ہے؟ اہل سنت۔ ہم اہل بدعت نہیں ہیں، اور کوئی ایسا کام جس کو شریعت پسند نہ کرے ہم اس کو نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہیے۔ وہ غلط کام کر کے نہیں ہوگی، اور میلاد منانا بدعت نہیں ہے۔ بے شک۔ فیصل اشرفی صاحب کا سوال کہ کووڈ کی ویکسین بچوں کو یا 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو لگوانا کیا جائز ہے؟ جائز ناجائز کی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں کو شبہ ہے اس کے انگریڈینٹس پر کہ اس میں کوئی حرام چیز ہے یا اس کے مضر اثرات زیادہ ہیں، وہ اگر نہیں لگوا رہے ان کی مرضی۔ آدھی دنیا لگوا چکی ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کے لیے رستے بند، کیونکہ ویکسین تو ایک بزنس ہے پوری دنیا میں، آج سے نہیں ہے، برسوں سے ہے، ویکسین تو ہے ہی بزنس۔ تو وہ نہ بھی ہو تو ویکسین بنا لیں تو وہ بیماری کریٹ کر دیتے ہیں، بیچنی ہوتی ہے کمپنیوں نے، یہ تو ایک بزنس ہے ویکسین۔ باقی کل کو ہو سکتا ہے وہ اس کے کیپسول نکال دیں، اور ویکسین صرف یہ نہیں کہ ایک بار آپ دیکھیں نا، آپ کو پیناڈول کہتے ہیں، پین کلر ہے، مفت ملتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ اچھا جی، آپ کو آکسیجن فری ملتی ہے؟ نہیں۔ آپ کو کوئی وٹامن فری ملتی ہے؟ نہیں۔ یہ ویکسین کیوں فری مل رہی ہے کورونا کی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اب اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، پلاننگ کیا ہے، وہ آپ خود تحقیق کریں۔ بہت سی باتیں سامنے آ چکی ہیں، اور مینار پاکستان کا واقعہ بھی کھل کے سامنے آ گیا نا۔ بہت کہانیاں بنائی تھیں، اور یہ کہ جی اچھالا جاتا ہے، ہمارا میڈیا بھی عجیب مزاج کا ہے، پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف بہت ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ چل چکا ہے، بہت سے لوگ، دنیا کو حقیقت کھول چکی ہے کہ یہ کرونا وائرس کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ لیکن غیروں نے، غیر مسلموں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ہم تمہارا کعبہ بند کر سکتے ہیں، اور آپ نے کر لیا۔ یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے۔ وہ دارالشفا ہم نے بند کر دیا، طواف روک دیا، عمرہ روک دیا، حج روک دیا، غیروں کو خوش کر رہے ہیں ہم۔ اللہ پر یقین ہمارا کمزور ہو گیا۔ میں احتیاط کو منع نہیں کر رہا، احتیاطی تدابیر کو بھی منع نہیں کر رہا۔ آپ وہاں پر
کہہ دیتے کہ جی اس طرح ہوگا، فاصلے سے کر لیں گے، کریں گے، لیکن آپ نے تو بند کر دیا، اور ابھی تک آپ کا جو وہاں پر منظر ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سفر نہیں کر سکیں گے اگر آپ ویکسین نہیں لگائیں گے۔ آپ کو ہو سکتا ہے جناب کل کو آہستہ آہستہ، مجھے ابھی کسی نے بتایا کہ جی وہ کسی مال میں داخل نہیں ہونے دے رہے جب تک پوری فل ڈوز نہ لگی ہو، یہاں تک تو اطلاعیں آ گئی ہیں۔ تو یہ آپ اندازہ کر لیں۔ تو ویکسین میں حرام حلال کا تو اس صورت میں آپ سوال کریں نا کہ آپ کے پاس کنفرم ہو کہ جی اس میں حرام اجزاء ہیں، اس میں مضر بہت زیادہ ہے، وہ آپ کی چوائس ہے، اپنا لگوائیں۔ لیکن یہ کہ اگر وہ مینڈیٹوری ہو جائے کہ لگانا لازمی ہے، پھر اس میں آپ کو مفر نہیں ہے۔ باقی رہا یہ کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی موت ہو جائے گی، تو موت اسی وقت ہوگی جب اللہ چاہے گا، وہ اس کے ویکسین سے نہیں، وہ اللہ جب چاہے گا۔ ضروری نہیں ہے کورونا، کیونکہ موت کا تو یقین ہے، کورونا کا تو یقین ہی نہیں ہے کہ کورونا سے ہوگی، لیکن موت تو ہے یقینی۔ اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے، آمین۔ کاشف خان صاحب کا سوال کہ میں نے آپ کے ایک بیان میں یہ سنا کہ جس میں آپ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بیان فرما رہے تھے، جس میں وہ اور ان کے شاگرد دال تناول فرما رہے تھے اور وہ مرغ کا گوشت تناول فرما رہے تھے، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ جی واقعہ بہجت الاسرار میں، زبدۃ الاثار میں، مستند کتابوں میں ہے کہ وہ ایک خاتون تھی، اس نے اپنا بچہ داخل کیا تھا آپ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے۔ وہ جب آئی بچے کو دیکھنے تو وہ لنگر میں دال تھی، وہ غوث پاک کو دیکھا تو آپ کے پاس جو مرغ تھا وہ آپ تناول کر رہے تھے اور اس کی ہڈیاں آپ توڑ نہیں رہے تھے، پوری پوری رکھ رہے تھے۔ خاتون تھی، ماں تھی، اس نے کہا جی ہمارے بچے کو تو دال ہے اور آپ خود مرغا کھا رہے ہیں۔ تو جب آپ نے کھانا تناول فرما لیا، ان ہڈیوں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، تو وہ پرندہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ فرمایا جب تیرا بچہ اس شان کو پہنچے گا تب اس کو مرغ کھلائیں گے۔ یہ واقعہ ہے جو میں نے مختصراً سنا دیا۔ اگر آپ کو اس پر کوئی اور بات کرنی ہے تو وہ بتائیے، اس کا جواب دے دوں گا۔ لاس اینجلس سے سمینہ راوڈا صاحبہ کا سوال کہ نماز میں سجدے میں دعا کیا صرف عربی میں ہی مانگیں گے یا پھر کسی اور زبان میں بھی مانگی جا سکتی ہے؟ ہمیں تعلیم یہ ہے کہ جس کو عربی آتی ہو وہ عربی ہی میں دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ساری زبانیں جانتا ہے، جو آپ لفظ نہیں بولتے وہ بھی جانتا ہے، لیکن اس کو پسند ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان، تو بہتر تو یہی ہے کہ اسی میں کی جائے۔ لیکن اگر آپ کو وہ نہیں آتی ہے اور آپ کوئی جائز دعا دوسری زبان میں بھی کر لیں تو میں منع نہیں کر سکتا۔ کاشف ملک صاحب کا سوال کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح راضی کر سکتے ہیں درود شریف پڑھ کر؟ کوئی ایسا درود شریف بتا دیجئے کہ جو مختصر بھی ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ زبان پر رہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی ہو۔ پہلی بات آپ نے کی کہ راضی کرنا، دوسری بات ہے درود شریف۔ تو راضی کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے سچے غلام بن جائیں، ان کی کامل اتباع کرنے کی کوشش کریں، جو چیز ان کو ناپسند ہے وہ چھوڑ دیں، جو ان کو پسند ہے وہ اختیار کریں۔ باقی درود شریف مختصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے مختصر، ورنہ درود خضری حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے مشہور، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ جب لفظ آل کہتے ہیں تو اس میں اولاد بھی شامل اور اس میں ہر سچا ماننے والا بھی شامل، صحابہ بھی اس میں آ گئے، امت کے وہ لوگ جو سچے ماننے والے ہیں وہ بھی آ گئے، کیونکہ آل میں وہ سب شامل ہیں۔ تو یہ الفاظ ہیں۔ باقی یہ کہ سچ کو اختیار کریں، ایمان میں پکے رہیں، عقیدے درست رکھیں، پاکیزگی سچائی اختیار کریں، اچھا سلوک، اچھے اخلاق، تو یقیناً وہ راضی ہوں گے، اور وہ جس سے راضی ہو گئے اس کا بیڑا پار۔
انشاءاللہ بے شک۔ محمد حمزہ خالق صاحب کا سوال کہ لاہور سے کیا فوت شدہ سے شرعی بیعت ہو سکتی ہے، اور طریقہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ دنیا سے پردہ کر جانے والے شخص سے بیعت، ایک ہوتا ہے روحانی تعلق، آپ کی عقیدت محبت وابستہ ہے اور آپ اسی کو بیعت سمجھ رہے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اسی کے سلسلے میں ان کے جانشین یا خلیفہ یا اس سلسلے کے سچے پیروکار سے وہ بیعت، انہی سے بیعت، مثلا قادری سلسلے میں جو بیعت ہوتے ہیں وہ غوث پاک سے بیعت ہو رہے ہیں، ایک طرح واسطہ ان کا پیر بن رہا ہے، بیعت غوث پاک سے۔ نقشبندی سلسلے میں، چشتی میں، سہروردی میں، تو یہ باقی روحانی طور پر اگر آپ کا کوئی تعلق ہو رہا ہے ان سے، وہ اور بات ہے آپ کی، وہ جو کہا جائے کہ جی اصل بیعت تو میری ان سے ہے، روحانی ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن جو بیعت آپ ان کے سلسلے میں کریں گے وہ بھی انہی سے ہوگی۔ ام ہانی صاحبہ کے سوالات، کیا اگر نماز کا وقت داخل ہو جائے لیکن ابھی اذان نہ ہوئی ہو تو کیا نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ کی جا سکتی ہے، وقت ہونا شرط ہے۔ ان کا دوسرا سوال، کیا دوران سفر گاڑی میں بیٹھ کر نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ ٹرین کی ہے یا کار ہے؟ گاڑی میں، کار۔ گاڑی سے مراد اگر موٹر کار ہے، بس ہے، اس میں آپ نہیں، اس میں آپ کو رک کے، ٹرین کے مسئلے میں یہ ہے کہ ٹرین کے چونکہ سٹاپ ہوتے ہیں اور اس میں اگر وقت آپ کو پتہ ہے گزر جائے گا تو آپ اس میں نماز پڑھ لیں، اور اگر آپ کو تسلی نہیں ہے دوہرا لیں، اس میں اختلاف ہے، کیونکہ وہ اس کا مستقر تو زمین ہی ہے، لیکن یہ کہ وہ حرکت میں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ جب ٹرین رکے تب پڑھیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگلا اسٹاپ آنے سے پہلے ٹائم نکل جائے گا تو آپ نماز پڑھ لیں، بعد میں دوہرا لیجئے گا۔ ان کا اگلا سوال کہ قضا نماز جو ہوگی وہ اس وقت کی تمام رکعتیں ادا کی جائیں گی یا صرف جو اس وقت کی فرض ہے وہی ادا کی جائے گی؟ جی، جو بھی آپ کی فرض اور واجب کی قضا ہوتی ہے، باقی رکعتوں کی قضا نہیں ہوتی، تو جو فرض واجب رکعتیں ہیں ان کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ قضا کا حکم کب لگتا ہے نماز پر؟ کیا اگر مکروہ وقت داخل ہو جائے تب بھی قضا ہو جاتی ہے نماز؟ جی، میں نے پہلے بھی بتایا، ایک نماز کا اول وقت ہوتا ہے، ایک افضل وقت ہوتا ہے، ایک مکروہ وقت ہوتا ہے، تو جب مکروہ وقت داخل ہو گیا، یعنی اس کا اصل وقت جو تھا وہ چلا گیا، تو اب آپ لازمی بات ہے آپ نے تاخیر کی ہے تو اسے آپ قضا ہی کہیں گے۔ سید شہباز بخاری صاحب واہ کینٹ سے، ان کا سوال کہ ضروریات اہل سنت سے کیا مراد ہے اور یہ کیا ہیں؟ یہ ذرا لمبا سوال ہے۔ ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت، مجھے آپ لوگ وقت نہیں دیتے، مجھ پر ان دنوں میں خاص طور پر جلسوں کی اور سفر کی بھرمار ہے، میں نے اس موضوع پر اللہ مجھے توفیق دے میں نے آپ سے ضرور گفتگو کرنی ہے، یعنی کوئی ایسی نشست ہوگی آپ کے سوال نہیں لوں گا، آپ کو صرف یہ سناؤں گا، یا یہ کہ میں کسی اور جگہ ریکارڈنگ کر دوں گا کہ ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت۔ ضروریات دین یعنی بنیادی باتیں دین کی، ضروریات اہل سنت کا مطلب ہے کہ اہل سنت میں وہ چیزیں اہم ہیں اور ان کی اہمیت اتنی ہے کہ ان کو نہ کیا جائے تو ہمارا مسلک سے جو تعلق ہے وہ سچا ثابت نہیں ہوگا۔ تو اہل سنت، میں اس میں صرف جھلکی دکھا دوں، ہم اہل سنت و جماعت مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابی سچے ہیں، یہ ہمارا یعنی یقین ہے، اس میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ان میں درجے ہیں، صحابی ہونے میں سب برابر ہیں، درجوں میں سب برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح میں آگے آپ کو کہوں کہ ائمہ مجتہدین، مثلاً حنفیوں میں دو ہیں، اشعری بھی ہے، ماتریدی بھی ہیں،
امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی، دونوں سنی ہیں، دونوں حنفی ہیں، مگر میں ماتریدی ہوں۔ اب ماتریدی اور اشعری میں اختلاف کیا ہے، آپ کو اس کی جستجو ہوگی، تو یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، کتابوں میں چھپی ہوئی ہے، انشاءاللہ کسی نشست میں اس پر گفتگو ہوگی۔ تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک وہ باتیں جو ضروری ہے ان کو ضروریات اہل سنت کہتے ہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر کوئی خاص نصیحت فرما دیجیے امت کو۔ جی، نصیحت میں اپنے آپ کو سب سے پہلے کرتا ہوں، پھر آپ کو۔ نصیحت کے معنی خیر خواہی، یعنی ویل وشنگ کہہ لیں آپ اس کو، اچھا چاہنا، بھلا چاہنا۔ میری تمام اہل سنت، اہل محبت، اہل ایمان مسلمانوں سے یہی کہنا ہے کہ ہم اگر واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں تو میں اور آپ سب سے پہلے اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں، اپنی ایمانی معلومات بڑھا کر ان کے پابند ہوں۔ ہم لوگ کوشش کریں کہ ہمارے اعمال بھی شریعت و سنت کے مطابق پورے ہوں، نمازوں کی پابندی، تلاوت قرآن کی پابندی، سچ بولنے کی پابندی، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت، ماحول کو ستھرا رکھیں، اپنے آپ کو صاف رکھیں، یعنی ہر وہ بات جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی زیادہ جانیں اور اس کو اپنائیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور جو بات ان کو پسند نہیں اس سے ہم اجتناب کریں، یعنی اس سے ہم ڈیٹیچ ہو جائیں۔ خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، میاں بیوی ہوں، اولاد ماں باپ ہوں، دوست احباب ہوں، تو ہم سب کو کوشش کرنی ہے، اور اگر ہم میں کوئی برائی ہے تو اس کو چھوڑ دیں، کوئی نیکی نہیں کر رہے تو اس کو اپنا لیں۔ یہ ایک پیغام اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ محمد خورشید صاحب کا سوال کہ سجدہ تعظیمی کا کیا شرعی حکم ہے؟ جی، پہلی شریعتوں میں حلال تھا، ہمارے ہاں حرام ہے۔ اب قطعی اور ظنی کی بحث اس وقت آپ کو نہیں سناؤں گا، حالانکہ بہت سی کتابوں میں اس کے تفصیل ہے، مگر عام لوگوں کے لیے یہی کہوں گا کہ حرام ہے۔ محمد اعظم بیگ صاحب کا سوال کہ آج کل ہمارے عرف میں جو ہوتا ہے کہ رشتہ کروانے کے لیے کسی ایجنٹ جو کہ عموماً خاتون ہی ہوتی ہیں ان سے کروایا جاتا ہے، جو کہ 20، 40 یا 80 ہزار لیتی ہیں اسٹینڈرڈ کے حساب سے، تو کیا ان سے رشتے کروانا جائز ہے؟ رشتے کروانا اور اس میں جو ان کو ٹائم دینا ہے، رابطے کرنا ہے، اس میں جو خرچ ہوتا ہے اس کے حساب سے مناسب لینا بھی جائز ہے، مگر یہ کاروبار بن گیا۔ اس میں اب دو باتیں جو میں آپ نے سوال کر ہی لیا ہے تو بتا دوں، دو باتیں آ گئیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو تصویر غیر محرم کی، غیر محرم کو دکھانا، اس کا جواز کہاں سے لائیں گے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ جھوٹ بولنا، جھوٹ پہ رشتے قائم نہیں ہوتے، ان کے ہاں جھوٹ بہت ہوتا ہے، غلط انفارمیشن، رانگ انفارمیشن۔ تو جو خواتین یا جنہوں نے میرج بیورو بنائے ہوئے ہیں ان کو ایک تو یہ چاہیے کہ لوگوں کو لوٹیں نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ بتائیں رشتے ہیں، جب کئی بات بنے تو دیکھنے کی انتظام ہو جائے، جھلک وہ اور بات ہے، لیکن تصویریں جمع کرنا، غیر محرموں کے لڑکی ہو لڑکا ہو جمع ہو رہی ہیں اور وہ البم بنائے جا رہے ہیں، اور یوں جیسے کہ جی پسند کرنی ہے پروڈکشن کے لحاظ سے، یہ بھی چیز ہماری کمپنی کی، یہ بھی، جس طرح آپ اس کی تصویریں بروشر بنا لیتے ہیں، یہ غلط طریقے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس پہ ناجائز یعنی بہت زیادہ رقم وصول کرنا، پتہ ہے آپ کو لوگوں کی مجبوری ہے، وہ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں یا ان کے سوشل کانٹیکٹس زیادہ نہیں ہیں، تو
تو آپ ان سے اگر تعاون کر سکتے ہیں نیکی سمجھ کے کریں، وہ تحفے میں آپ کو جوڑا دے دیں، کچھ ہدیہ دے دیں، وہ اچھی بات ہے. لیکن بڑی تگڑی تگڑی فیسیں اور اس میں بھی جی صرف 4 دکھائیں گے جی اتنی فیس میں، یہ بالکل غلط ہو جائے گا. یہ بالکل غلط ہو جائے گا جی. صرف 4 دکھانے، وہ بتا دیے آپ کو، وہ پہلے سے رٹے ہوتے ہیں 4، اسی پر آپ نے باقی پیسے ہڑپ کرنے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے حلال کمائی نہیں ہوگی. تو اس کام کو نیکی سمجھ کر کریں، دوسرے کی مدد سمجھ کے کریں. مناسب رقم لینی ہے، آپ کی محنت ہے، آپ کا وقت دے رہے ہیں، آپ نے آفس بنایا ہوا ہے سب کچھ، تو وہ جائز طریقے سے کریں تاکہ برکت بھی ہو اور آپ کی آمدنی بھی حلال رہے. اگلا سوال محمد عدنان صاحب کا، اولو العزم کن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو کہا جاتا ہے؟ جی اولو العزم کا لفظ چونکہ قرآن میں آیا ہے، یہ چند انبیاء کرام ہیں جن کے لیے، ویسے تو اولو العزم ہم کو اس لحاظ سے کہہ دیں گے کہ عزم میں، ارادے میں، یقین میں، عمل میں جو بہت پکے ہوں، اور ان کے لیے یہ ہو کہ انہوں نے اسراء میں راہ خدا میں بہت زیادہ ثابت قدمی دکھائی ہو اور اس میں محنت کی ہو، ان کے لیے کہا جاتا ہے. ویسے ہم بزرگوں کے لیے بھی کہہ لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے عمومی طور پر کہنا اور ایک ہوتا ہے خاص طور پر. تو جو اولو العزم رسول، ان میں وہ بڑے نام جو نمایاں ہوتے ہیں ہمارے سامنے، وہ ہستیاں شمار کی جاتی ہیں. ہمارے ہاں عرف میں گفتگو کے دوران جو یہ جملے بولے جاتے ہیں ان کا حکم بتا دیجئے، کہ جیسے اگر کوئی کسی شخص کا ذکر ہو رہا ہو اور وہ آ جائے تو کہتے ہیں کہ بڑی لمبی عمر ہے، یا اگر کوئی شخص کسی کام آ جائے یا مدد کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو فرشتہ بن کر آئے ہیں. اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ عرفی طور پر، اگر حقیقی دیکھیں نا، بعض لفظ ہوتے ہیں ان کا حقیقی معنی مراد نہیں لیا جاتا. فرشتے کا آنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد بن کر آئے ہو. اگر مراد یہ ہے، مفہوم یہ ہے، تو کوئی حرج نہیں. تم فرشتہ بن کر آئے ہو، ہمارے لیے فرشتہ ثابت ہوئے، تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتا ہے کہ وہ تمہارے ذریعے ہمیں ہوئی ہے. تو یہ عرفی طور پر ہوگا، حقیقی معنی میں اس کو فرشتہ نہیں کہا جا رہا. دوسری بات یہ کہ لمبی عمر ہے، تو یہ اس لحاظ سے کہ ابھی یاد کیا تھا، ابھی سامنے آ گئے، تو یہ بھی عرفی اور محاورے میں کہا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ. یعنی وہ انگلش میں بھی کہاوت ہے، حالانکہ وہاں تو ڈیول کے لیے تھی. تو یہ عرفی طور پر اس طرح کہنے میں میرے نزدیک کہ بڑی عمر ہے ماشاءاللہ، تو کوئی حرج نہیں ہے. ان کا اگلا سوال کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور فرشتے بھی معصوم ہیں، تو کیا دونوں کے معصوم ہونے میں فرق ہے؟ کیونکہ فرشتے تو نورانی مخلوق ہیں اور نفس سے ماورا ہیں. اور اکثر یہ بھی بتا دیجئے کہ اکثر چھوٹے بچوں کو معصوم کہہ دیا جاتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ لفظ معصوم عصمت کے حوالے سے محفوظ ہونا اس درجہ، فرشتے اور انبیاء جو معصوم ہیں اس درجے میں کوئی اور معصوم نہیں ہے. یہ واضح ہو جائے کہ انبیاء کرام اللہ کی طرف سے معصوم عن الخطا، یعنی ان سے وہ خطا نہیں ہوگی جو دوسروں سے ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے معصوم. اور فرشتے تو لا یعصون کا لفظ موجود ہے، قرآن میں موجود ہے. تو انبیاء کرام اور فرشتے جس درجے میں یا جس طرح معصوم ہیں، کسی اور کو اس طرح معصوم نہیں کہا جاتا. لیکن عربی میں لفظ معصوم کا مطلب بے گناہ کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں. مثلا ایک مقدمہ آیا کہ جی یہ اس میں گناہ گار ہے اور یہ معصوم ہے، تو یہ عرفی طور پر ہوتا ہے کہ یہ اس گناہ میں نہیں ہے. تو بچوں کو چونکہ وہ اس عمر ایسی ہوتی ہے کہ ان سے وہ گناہ کا نہیں، تو ان کو عرفی طور پر کہ معصوم ہے، یہ گناہ گار نہیں ہے، اس معنی میں ہے. لیکن اگر حقیقی معنی مراد دیے جائیں گے تو معصوم کا لفظ پھر ان پر نہیں بولا جائے گا. ان کا اگلا سوال کہ نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں، اور کیا یہ وصف صرف نیک لوگوں کو حاصل ہوتا ہے؟ جی 3 نفس بیان ہوئے قرآن میں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ.
یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نفس امارہ جو آپ کو برائی اور نافرمانی پر اکساتا ابھارتا ہے، نفس لوامہ کہ آپ سے کوئی غلطی ہو جائے ملامت کرتا ہے آپ کو، اور یعنی چیز کھٹکتی ہے، اچھی چیز اچھی لگتی ہے، ذرا سی بھی مشکوک چیز کھٹکتی ہے، وہ نفس لوامہ۔ نفس مطمئنہ یہ لوگ اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں، شکایت نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں شکایت عام ہے، شکر کم ہے، تو یہ مطمئن ہوتے ہیں اللہ کی رضا پر۔ ان کا دل، یعنی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو ان کے منہ سے ویسے لفظ نہیں نکلیں گے جیسے دوسرے نکال دیتے ہیں، یعنی شکایت کے یا اس طرح کے الفاظ۔ ان کا کیا ہوتا ہے؟ رضینا بقضاء اللہ، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اللہ کی قضا پر، اس کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ یعنی ان کو تکلیف میں بھی کوئی ایسا لفظ ان کے منہ سے نہیں نکلے گا جو کسی طرح شکایت والا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں جو ایمان میں بھی پختہ، نیکی میں بھی پختہ ہوتے ہیں، ان کو نفس مطمئنہ جو اللہ پر راضی ہوتے ہیں۔ ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں، ہمارے پاس شکایتیں ہی شکایتیں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو پہلے ہمیں بھی تو اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ اگلا سوال کچوچا شریف سے میر محمد اویسی صاحب کا، کہ ان کے سوالات کے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس تاریخ اور کون سی ہجری میں ہوا اور ان کی تدفین کب ہوئی؟ کچوچا شریف سے آپ سوال کر رہے ہیں اور مجھ جیسے شخص سے کر رہے ہیں پاکستان میں، کراچی میں۔ کچوچا تو مرکز ہے علماء کا، ماشاءاللہ بڑے بڑے وہاں ہستیاں موجود ہیں۔ بہرحال آپ نے رابطہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو ظاہری طور پر وقت گزارا، جس کو آپ زندگی کہتے ہیں دنیا کی، یا عمر کہتے ہیں دنیاوی عمر، اس سے آپ نے جو پردہ فرمایا، دنیا سے واپسی کا سفر فرمایا، اس کے لیے ربیع الاول کی پہلی یا دوسری تاریخ، میرے نزدیک دو ہے، بعض لوگ یکم ربیع الاول کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں پیر کے دن، کیونکہ پیر کا دن حدیث سے ثابت ہے، اور یہ یکم یا دو یہ کیلنڈر کے حساب سے دیکھا گیا۔ اس کی بھی دلیل یہ بیان کی گئی کہ آخری حج فرمایا جمعہ کے دن، وہ تھا ذی الحج کا مہینہ، اس کے بعد آیا محرم، پھر صفر، پھر ربیع الاول۔ تو اس وقت سے لے کر تمام مہینوں کے دن 30 کے لگائیں، 29 کے لگائیں، جیسے لگائیں، پیر کے دن 12 تاریخ نہیں آتی، تو یکم یا دو ربیع الاول ہے، پیر کے دن آپ کا وصال ہوا، اور 2 دن کے بعد آپ کی تدفین ہوئی، یعنی آپ کے حجرہ انور میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرہ شریفہ میں آپ کو دفنایا گیا۔ یہ مختصراً میں نے عرض کیا۔ ان کا اگلا سوال کہ صحیح روایات کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کس جگہ کھڑے ہو کر فرمایا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کئی مرتبہ فرمایا، ایک مرتبہ نہیں، یہاں پہلی مرتبہ آپ تشریف لائے تھے جب حرا سے، تو اس وقت حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ وہ لے گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس۔ بہرحال کوہ صفا پر آپ نے اللہ کے حکم سے جب یہ آیت اتری تھی قم فانذر، آپ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اس وقت آپ نے وہاں اعلان، فاران کی چوٹیاں، کوہ صفا، وہاں اعلان کیا تھا۔ راحیل امین صاحب کا سوال کہ آپ کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی کچھ وقت پہلے، جس میں ایک بد مذہب آپ کو چیلنج کر رہا تھا کہ غوث پاک
رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 10 محرم لکھی ہے، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ کب ہوا یہ بات؟ میں نے بھی یہ پہلی مرتبہ ان کے میسج میں دیکھا۔ مجھے کس نے چیلنج کیا؟ کب؟ اب میں پہلی بار تباہ سن رہا ہوں، مجھے کب کس نے چیلنج کیا؟ اگر کسی نے کیا ہے، اس نے اپنے چینل پہ یا کسی شخص نے اپنے کسی پروگرام میں کیا ہے تو کیا ہوگا۔ باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف، نبی پاک کی ولادت کے لیے تو محرم کا ذکر کبھی نہیں سنا۔ میرے کسی جلسے میں آیا تھا؟ نہیں، آن لائن آپ کہہ رہے ہیں میرے جلسے میں آیا تھا؟ میرے جلسے میں تو آن لائن ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں وہ تو یہ بظاہر تاثر یہ جا رہا ہے کہ کسی نے براہ راست چیلنج کیا، ایسا تو نہیں، کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال پشاور سے عدنان رحیم صاحب کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں یا نہیں، دلیل کے ساتھ اس کا معنی بھی سمجھا دیجیے، رہنمائی فرما کون دیجیے۔ صاحب ہے؟ عدنان رحیم صاحب، کہاں سے؟ پشاور سے۔ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں یا آپ کوئی مقصد پیچھے اور ہے؟ سوال کر رہے ہیں تو جواب سن لیجئے۔ حاضر کے معنی موجود ہونا، ناظر کے معنی دیکھنا، تو معنی ہو گیا موجود ہو کر دیکھنا۔ ہم اہل سنت و جماعت یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی طور پر، نورانی طور پر حاضر و ناظر ہیں، جسمانی طور پر نہیں، نورانی طور پر، روحانی طور پر، اسپریچولی، فزیکلی نہیں۔ وہ اپنے جسم اقدس کے ساتھ مدینہ منورہ میں، اپنی روحانیت کے ساتھ ساری کائنات میں جلوہ گر ہے۔ آفتاب آسمانوں میں ہے، اس کی روشنی ہر جگہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان نبوت کے آفتاب ہے، جسم اقدس مدینہ میں آپ کی نورانیت ساری کائنات میں۔ اس موضوع پر تسکین الخواطر، علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب وہ دیکھ لیجئے۔ پڑھی نہیں ہے تو میری اس موضوع پر تقریریں سن لیجئے، ہمارے علماء نے اس کی وضاحت کی ہے۔ ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر، فزیکلی حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنے جسم اقدس کے ساتھ تشریف لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں، مگر ہم ان کو نورانی اور روحانی طور پر حاضر و ناظر مانتے ہیں، اور یہ شان ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ مختصراً آپ کی بات بتائی۔ اگر ٹٹولنے کے لیے کیا ہے تو پھر اس کے لیے لہجہ دوسرا ہوتا ہے، لیکن میں وہ لہجہ اختیار نہیں کروں گا۔ میں نے سوال کا جواب دیا ہے۔ انڈیا سے عبد القادر کھتری صاحب کا سوال کہ دیوالی کے موقع پر پڑوسی ہندو وغیرہ مٹھائی وغیرہ بھیجتے ہیں تو اسے کھانے کا کیا حکم ہے، اور انہوں نے نیچے لکھا کہ وہ بازار سے ڈائریکٹ خرید کر دیتے ہیں بغیر پوجا کیے۔ جی ایسی چیز کہ وہ شرعاً اس میں کوئی منع نہیں تو وہ کھا سکتے ہیں، مگر لحاظ آ جائے، حق بات نہیں کہیں گے ان سے، اس کی وجہ سے ان کو صحیح بات نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ کے لیے نہیں جائز ہوگا، بھلے سے وہ آپ کو پیسے دیں جا کے خود لے کے آئیں۔ تو سوکھی چیز ہے اور اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے، اور شرعاً کوئی اور ممانعت نہیں ہے، جس طرح انہوں نے کہا تو وہ لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں آپ اپنے طور پر اپنے تقوی کو بھی، فتوے کو تو سن لیا لیکن تقوی کو بھی پیش نظر رکھیں۔
ماجد قاسم صاحب کا سوال کہ میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں اس سیٹ کے پاس وہ ناجائز طریقے سے کماتا ہے، یعنی کہ جہاں منافع کم بنتا ہے، مثال کے طور پہ 1000، تو وہ اس سے زیادہ کماتا ہے اور مجھے کبھی کبھار ڈیلنگ اس کے بہاف پر کرنی پڑتی ہے، تو کیا میرے رسک کے بارے میں اب کیا حکم ہوگا؟ جی، ناجائز کمائی ہے تو غلط ہے، اب صرف منافع زیادہ لیتا ہے اور اس پہ گاہک راضی ہے، گاہک کو معلوم ہے، اس کو دھوکہ نہیں دے رہے، آپ حقیقت حال بتا رہے ہیں، آپ جو ریٹ بتا رہے ہیں اس پہ راضی ہے، تو پھر تو ایسی ڈیلنگ تو منع نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ دھوکہ اس میں آ رہا ہے کہیں یا اس میں غلط بیانی آ رہی ہے تو پھر گنجائش نہیں رہے گی۔ راجہ صفدر علی صاحب مظفر آباد سے، ان کا سوال کہ نماز کے بعد جو نفل ادا کیے جاتے ہیں وہ اکثر لوگ بیٹھ کر ادا کرتے ہیں، ان کا بیٹھ کر ادا کرنا زیادہ ثواب ہوتا ہے یا پھر کھڑے ہو کر؟ کبھی تھکن ہو، سستی ہو، آپ نے کبھی کبھار بیٹھ کے پڑھ لیے، ثواب آدھا ہو جائے گا، کھڑے ہو کے پورا ثواب، بیٹھ کر آدھا ثواب۔ لیکن یہ کہ آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں مگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنا ثواب کم کر رہے ہیں۔ کوشش کیجئے باقی جگہ کھڑا ہونا پڑے، آپ گھنٹہ کھڑا ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ نماز میں آپ سستی کریں تو اگر کوئی نفل بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو آدھا ثواب ہو جائے گا، پڑھنا منع نہیں ہے۔ سعودی عرب سے محمد طلحہ صاحب کا سوال کہ کیا کالا جوتا پہننا منع کیا گیا ہے شریعت میں؟ جی، میں نے ایک روایت تو پڑھی تھی لیکن میرے حضرت صاحب بھی منع کرتے تھے، اور یہ دماغ کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اور ویسے بھی وہ تسر الناظرین قرآن میں ہے، گولڈن کلر جس کو کہتے ہیں آپ، گولڈن یلو، اس کا ہونا زیادہ بہتر ہے، اور پھر یہ گرم زیادہ ہو جاتا ہے دھوپ میں، اور سیاہی جو ہوتی ہے وہ اس کے حوالے سے، جو گہرے رنگ کی چیز ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے جلدی گرم ہوتی ہے تو اس سے دماغ پر اثر پڑتا ہے، بلکہ دماغ ابلتا بھی ہے اس سے، مگر ہمارے ہاں بہت سے اداروں میں وہ رائج ہے تو بہتر نہیں ہے۔ اگلا سوال شکیلہ فیاض صاحبہ کا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف میں جو 3 مصلے ہیں اس کی کیا کرامت ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ مزار شریف میں 3 مصلے، وہ تو 9 مسجدیں ہیں، احاطے میں تو 9 مسجدیں ہیں، وہ زمانے میں بزرگوں نے بنا دی تھی، باقی مصلے کہ حضرت خواجہ صاحب نے نماز پڑھی وہ مصلی، حضرت قطب صاحب نے پڑھی، حضرت بابا فرید نے، وہ مصلے اس طرح بنے ہوئے ہیں، باقی مسجدیں تو وہاں 9 بنی ہوئی ہیں احاطے میں۔ ملتان سے محمد شعیب صاحب کا سوال کہ وہ عورت جو فیس بک پر آن لائن لائیو بزنس کرتی ہو جس میں اس کی آواز بھی سب لوگ سن سکتے ہوں، کیا حکم ہوگا اس بارے میں؟ اگر اس کی آواز میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جی ریٹ بتانا ہے یا ٹرمز بتانا ہے، اور اس میں کوئی دوسرے کوئی الفاظ نہیں ہیں، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی بات نہیں، صرف بزنس کی بات ہے، تو اس حد تک تو گنجائش ہے۔ آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ ریسیپشنسٹ لڑکی ہونی چاہیے، فون اٹینڈنٹ لڑکی ہونی چاہیے، وہاں آپ کیوں نہیں مسئلے پوچھتے؟ اپنے اشتہار بنائیں تو اس میں لڑکی ہونی چاہیے۔ اب مجھے بتائیں کیسی کیسی چیزیں، ہر اشتہار میں لڑکی اور کم لباس۔ آپ کے ایک وزیر صاحب نے ٹی وی پہ آ کے کہا تھا کم لباس پہنو، میں تمہیں سپورٹ کروں گا، تو یہ تو آپ کے ہاں ہو رہا ہے ریاست مدینہ میں، اللہ کی پناہ۔ اگلا سوال محمد عدنان صاحب کا کہ مختار بن ثقفی نے قاتلین امام حسین رضی اللہ عنہ کو چن چن کر قتل کیا اور بعد میں نبوت کا دعویٰ کر کے مرتد ہو گیا، مگر پھر بھی کچھ لوگ اور ایک مخصوص فرقہ اس بنا پر کہ اس نے امام حسین اور ان کے رفقا کا بدلہ لیا اس کی عزت و تکریم کرتا ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ جب آپ خود کہہ رہے ہیں، سوال میں خود کہہ رہے ہیں وہ مرتد ہو گیا، تو مرتد کی تکریم کر کے اپنا ایمان ضائع کرنا ہے۔ ان کا دوسرا سوال کہ صدقہ کرنا نیکی ہے، لیکن اگر کوئی ماہ سفر کو برا جان کر اس میں صدقہ کرے تو اس نیت کے ساتھ یہ عمل کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، غلط یقین کرنا، غلط عقیدہ رکھنا یا گمان رکھ کے اس کو
یقین تک لے جانا، اس سے آدمی گناہگار ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے کا اس کا مطلب ہر صدقہ نیکی ہے، صدقہ کے معنی ہی نیکی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے کیا، اللہ کی راہ میں دیا، لیکن غلط یقین جو ہے، صدقہ اللہ قبول کرنے والا ہے، وہ کرے نہ کرے اس کی رضا، لیکن غلط بات کو اپنے عقیدے کا یا اپنے یقین کا حصہ بنانا، اس پر وبال ہوگا۔ تو غلط بات کو عقیدہ نہ بنائیں۔ اویس خان صاحب کا سوال کہ داڑھی نہ رکھنے کا کیا گناہ ہے؟ جی، داڑھی نہ رکھنے والا گناہگار ہے، فاسق کہا گیا اس کو، اور سنت نبوی کی جس کی بہت زیادہ تاکید، اتنا کہ وہ واجب کے قریب ہے، اس کو گناہ نہ سمجھنا یہ تو ایمان کو گرا دینے والی بات ہوگی، لیکن یہ کہ وہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، وہ سخت گناہ ہے۔ نور بلوچ صاحبہ کا سوال کہ کیا شریعت نے لڑکی کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ ماں باپ سے اپنی پسند کا اظہار کرے؟ اگر کرتے ہیں اور اس میں کوئی ایسے لفظ نہیں ہے تو کوئی برائی نہیں، مطلب بتا دے رشتہ داروں میں یا جاننے والوں میں کہ مجھے فلاں گھر کی لڑکی پسند ہے، آپ لوگ دیکھ لیں، اتنا کہنے میں، یا وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ جی فلاں میرا جو عزیز ہے، یا تو شریعت کی حد تک ہے صرف پسند کا بتانا، لیکن کوئی اتنی داغ دھمکی کہ نہیں کریں گے تو میں گھر چھوڑ دوں گا، یا یہ کہ زہر کھا لوں گا اگر آپ نے نہیں کیا، وہ اس طرح کی باتیں نہ ہوں، پسند بتانے کی، لیکن پسند کی بنیاد جو ہے وہ ستھری ہو، اس میں آلودگی نہ ہو۔ کند کوٹ سندھ سے کامران صاحب کا سوال کہ عارضی مسجد کی جگہ پر نماز جمعہ ادا کرنا کیا جائز ہے؟ نماز جمعہ کے لیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ ایک وقت تھا، باقاعدہ گاؤں شمار ہوتا تھا، وہاں بجلی نہیں ہوتی تھی، آمد و رفت نہیں ہوتے تھے، ڈاک خانہ نہیں ہوتا تھا وہاں پہ، وہاں پر اذن عام اس طرح کی وہ نہیں تھی۔ اس وقت کا حکم اور آج کی پاپولیشن جس طرح کی ہو گئی ہے اور جس طرح ذرائع ہو گئے ہیں، تو حالت کے بدلنے سے حکم بدلتا ہے۔ قصبہ ہے، گاؤں ہے، وہاں پر وہ چیزیں جو شرائط میں سے نہیں پائی جائیں گی تو یہی کہیں گے کہ وہاں جمعہ شروع نہ کیا جائے، لیکن کہیں اگر شروع ہو گیا ہے تو اس کو بند نہیں کیا جائے گا۔ اب رہی بات مصلوں کی، تو مصلی کہیں بنایا ہے لوگوں نے اور قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے، تو وہاں وہ جمع ہوتے ہیں، اگر 3 آدمی کہیں جمع ہو گئے جمعہ ہو سکتا ہے، زیادہ ہو جائیں گے زیادہ ہو جائے گا، کم سے کم 3 ہونا لازمی ہوتا ہے۔ تو وہاں پر کوئی اور نہیں ہے، لیکن وہ تمام شرائط تو پائی جا رہی ہیں۔ اب یہ کہ اسلامی حکومت نہیں ہے یا وہاں غیر ملک ہے، وہاں سہولت نہیں ہے، تو وہاں کہیں جمع ہو کے لوگ ہال بک کر کے کر لیتے ہیں، تو وہ کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال فیصل شیخ صاحب کا کہ اگر ٹھیکے پر جگہ لی اور جو تعمیر اور سامان وغیرہ میں جو خرچ آئے گا اس کا تخمینہ لگا کر پہلے ہی رقم لے لی، لیکن بعد میں مال سستا ہو گیا اور کم پیسے خرچ ہوئے جتنے پیسے لیے تھے اس میں سے، تو اب جو پیسے بچ گئے طے شدہ رقم میں سے وہ واپس کرنے چاہیے یا ٹھیکیدار رکھ سکتا ہے؟ آپ کا ایمان آپ کو بتائے گا۔ حالانکہ کچھ جگہ ایگریمنٹ میں طے کیا جاتا ہے کہ جی یہ رقم کمی بیشی ہوگی تو ذمہ دار وہ کانٹریکٹر ہوتا ہے، اونر کہہ دیتا ہے ریٹ بڑھ گیا تم ذمہ دار ہوگے، یہ کہیں طے بھی ہو جاتا ہے۔ کہیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی یہ چیز طے نہیں ہوتی ہے، تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ بہت رقم بچی ہے تو آپ بتا دیں اس کو کہ جی ریٹ یہ کم ہو گیا تھا، یہ بچی ہے، وہ چاہے چھوڑ دے تو چاہے اس پہ اس کی وہ رضا ہو جائے۔ ایمان تقوی آپ کا جو اندر کا حال ہے وہ کیا کہتا ہے کہ جی میں کیا کروں، لیکن یہ کہ اگر کسی رقم پر پہلے راضی ہو چکے اور اس میں یہ کہ بھلے کچھ بھی ہوگا، وہ کچھ اگر بچت ہو گئی وہ تمہاری، تو پھر وہ اس کے لیے درست ہوں گے۔ اگلا سوال فیصل آباد سے شیخ احمد صاحب کا، کیا روافظ کے ساتھ کاروباری تعلق رکھا جا سکتا ہے؟ پتہ نہیں آپ لوگ کیوں ایسے سوال کرتے ہیں۔ آپ ہندوؤں کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ عیسائیوں کے ساتھ کرتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ کرتے ہیں، کافروں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جب مسئلہ آ جاتا ہے نا ایمان کا،
تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا شخص جو گستاخ ہو یا جس کی وجہ سے بہت زیادہ عقیدے کا مسئلہ آئے تو وہاں آپ پوچھتے ہیں جب آپ کے اندر عقیدہ مضبوط ہے تو پھر سوال کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب آپ کا دل نہیں مان رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ عقیدے کی بات، تو ایسا شخص جو کہلائے مسلمان، خاص طور پر قادیانی ہے، بالکل نہیں کریں گے، اس کو کسی طرح سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو ایسا شخص جس کے عقیدے میں ایسی برائی ہو کہ اس کے ساتھ تعاون کرنے سے میں اس کو کسی طرح سپورٹ کر رہا ہوں یا اس کو تھوڑا سا طاقت دے رہا ہوں، تو پھر بتائیے میں مجرم ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ دنیاوی طور پر باقی آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، آپ دکاندار سے پہلے پوچھتے ہیں کس کی ہے، خرید لیتے ہیں، لیکن جب پتہ لگ جائے اور اس کے عقیدے میں کفر و ایمان کا فرق بھی واضح ہو تو پھر اس کو سپورٹ نہیں کرنی۔ سعودی عرب سے جاوید اقبال صاحب کا سوال کہ ماں باپ اگر دوسرے رشتہ داروں سے ناراض ہو تو اب اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ سگے بہن بھائی ہوں ماں باپ کے تو ماں باپ کو سمجھانا ہے کہ آپ پر ان کے حقوق ہیں۔ بندش کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے، جو لوگ شکایت کرتے ہیں نا، آپ اپنے ماں باپ سگے بہن بھائیوں سے بغیر شرعی وجہ کے بول چال میل جول بند کر دیں، اس سے بھی آپ کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو اب وجہ کیا ہے ماں باپ کے رشتہ داروں سے الگ ہونے کی؟ اگر کوئی شرعی وجہ ہے اور وہ درست ہے تو پھر تو آپ بھی ان سے رہیں گے، نہیں ہے تو ماں باپ کو سمجھائیں گے کہ ہم صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کر رہے ہیں، اس کا وبال ہوگا، تو اگر وہ آپ سے ملتے ہیں تو آپ ملیں گے، اگر کوئی شرعی وجہ نہیں ہے۔ لیکن ماں باپ کو بھی پیار سے سمجھانا ہے کہ یہ قطع رحمی وہ چیز ہے، یعنی اگر آپ اپنے سگے رشتہ دار جو ہے ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، جن کے حقوق ہیں آپ پر، آپ بغیر شرعی وجہ کے ان سے بول چال میل جول بند کر دیں تو نہ آپ کا فرض قبول ہوتا ہے نہ آپ کا نفل قبول ہوتا ہے۔ تو یہ سیریس ہے مسئلہ ہے، یعنی سنجیدہ بات ہے، تو ہمیں جاننا ہے کہ شرعی وجہ ہے تو ٹھیک، ورنہ بول چال میل جول بند نہیں کرنی چاہیے۔ اور اولاد کو ایسا تاثر، یعنی اولاد کے سامنے اپنے رشتہ داروں کے لیے ایسی بات نہ کریں کہ ان میں نفرت آئے، اس سے بھی ذرا بچنا چاہیے۔ اور اولاد کو بھی چاہیے کہ اس معاملے میں پارٹی یا گروہی سلسلہ نہ کریں، کوشش کریں کہ اگر کوئی صلح کی صورت بہتر بنتی ہے تو بناتے رہیں، ہاں شرعی وجہ ہے تو پھر آپ قطع تعلق کر سکتے ہیں۔ بارسلونا اسپین سے حماد علی صاحب کا سوال کہ یورپ میں بہت سے مسلمانوں نے جو جنرل اسٹور بنا رکھے ہیں اس میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ شراب بھی رکھی ہوتی ہے، اب اگر وہ لوگ مسجد میں پیسے دینا چاہیں تو کیا انتظامیہ کے لیے جائز ہے کہ ان سے پیسے لے؟ یہ سوال آپ کو وہاں کے مقامی علماء سے کرنا چاہیے، لیکن میری طرف سے اگر آپ جواب چاہتے ہیں تو سب سے پہلی یہ بات بتائیں کہ وہاں رہنے کی مجبوری کیا ہے۔ آپ پڑھنے گئے ہوئے ہیں، آپ کوئی کورس کرنے گئے ہوئے ہیں، آپ کو میٹنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں، اب وہاں چلے گئے ہیں، اب وہاں رہ رہے ہیں اور آپ وہاں رہنے کے لیے ہر چیز قبول کر رہے ہیں، تو اور پھر آپ ابھی تک آپ کی آنکھیں نہیں کھلی؟ میں یہی کہتا ہوں، جو بغیر اہم ضرورت کے باہر رہتے ہیں، یا ایمان دیتے ہیں یا عزت دیتے ہیں یا اولاد دیتے ہیں یا صحت دیتے ہیں، آپ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں اور بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے آپ کو۔ میں لفظوں میں نہیں کہہ رہا، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے روتے ہوئے، اور اب بھی میرے پاس صبح و شام فون آتے ہیں، بیٹی بگڑ گئی ہے، بیٹا بگڑ گیا ہے، وہ کہیں جانا چاہتے ہیں، آپ روک نہیں سکتے، وہ فوراً فون ملاتے ہیں، پولیس آ کے ان کی مدد کرتی ہے، آپ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔
پھر اسکولوں میں وہاں پر کیا کچھ سکھایا جا رہا ہے. 9 سال کی بچیاں وہاں پر پریگننٹ ہو جاتی ہیں اسکولوں میں, وہاں کے ماحول میں. آپ کے پھر جو بگڑتا ہے معاملہ, تو یہ آپ شراب رکھنا, کیونکہ آپ نے وہی کام کرنا ہے, تو پھر آپ مجھے بتائیں آپ کون سی مجبوری ہے آپ کی؟ آپ کچھ اور کر لیجئے. آپ کہیں گے نہیں جی یہ کرنا ہے, تو پھر اس کا حصہ وہاں کہیں آپ, کیونکہ یہ وہ چیزیں لکھنا, بیچنا, ترغیب دینا, یہ سب کی سب کسی طرح بھی ان کی گنجائش نہیں ہے شریعت میں. تو آپ اگر کوئی وہ آپ کو لازمی ہے آپ نے وہی کرنا ہے, تو پھر آپ اس میں گنجائش نکالنا چاہتے ہیں تو الگ اس کا ایک سیکشن بنائیں, وہاں پر کسی غیر مسلم کو رکھیں, وہ دے اور اس کے پیسے اسی کے ساتھ رکھیں, آپ اپنے کسی طرح شامل نہ ہونے دیں. وہاں اپوائنٹ کیجئے کسی غیر مسلم کو, آپ کہیں گے جی اس کی تنخواہ مجھ پہ بوجھ بنے گی, تو پھر ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ اس کو بھی تو محسوس کیجئے. میرے پاس گنجائش نہیں ہے ان باتوں کی. میں معافی چاہتا ہوں, وہاں کے مقامی علماء آپ کو بتا دیں گے, کیونکہ ان کے سامنے روز یہ مسئلہ ہوتا ہوگا. مارٹگیج کے مسئلے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کے بغیر وہاں ملتا نہیں, بینک کے بغیر وہاں کچھ ہوتا نہیں ہے, تو مجھ سے مسئلے پوچھیں گے, میں شریعت بتاؤں گا, اپنی جیب سے نکال کے آپ کے لیے رعایت نہیں کر سکتا. معافی چاہتا ہوں. ہاں اگر کوئی دوسروں پر آپ کو اعتماد, وہ آپ کو رعایت دیتے ہیں, آپ ان کے کہنے پہ کرتے ہیں, وہ اور آپ ذمہ دار. میرے پاس حرام کے لیے کوئی گنجائش نہیں. یہ آج کا آخری سوال, انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے. اگر آئے ہوں سوال تو آپ کو 10 منٹ بڑھا لیں, اگر آئے ہوں تو. جی مکمل اگر ہو گئے تو ٹھیک ہے. جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے. اور جن لوگوں نے آج سوالات کیے ربیع الاول شریف کے حوالے سے اور اس کے ثبوت کے حوالے سے, علامہ صاحب نے پروگرام میں بھی 2 مرتبہ کہا, ایک تو نشست کے ابتدا میں ایک سوال کے جواب میں, اور ایک پروگرام کے درمیان میں علامہ صاحب نے مفصل کلام فرمایا تھا, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یا پھر کل جیسا کہ علامہ صاحب نے اعلان فرمایا کہ نماز جمعہ میں یہ خاص طور پر یہ موضوع رکھا ہے علامہ صاحب نے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دلائل اور استدلال کی روشنی میں یہ ثابت کیا جائے گا کہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے, اور معترضین کے اعتراضات جتنے بھی ہیں اس کا بھی تسلی بخش جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. تو آپ کل ہمارے پیج پہ یہ لائیو دکھایا جائے گا, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور لاہور سے فہیم احمد خان صاحب کے سوال کہ اگر والدین کی زندگی ہی میں 2 بھائی ساری جائیداد اپنے نام کروا لیں, اور جب والدین کا انتقال ہو تو جب بہن جائیداد کا مطالبہ کرنے آئے حصے کا, تو یہ کہا جائے کہ والدین نے زندگی ہی میں ہمارے نام کر دی تھی, لہٰذا اب تمہارا حصہ نہیں بنتا. رہنمائی فرما دیجیے. کیا کسی کی کفن میں جیب ہوتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں سوال کرنے والے اور سننے والے سب. آپ کسی کے 3 پیسے مار لیں اور آپ سمجھیں کہ نہیں جی میرے 4 دن مزے سے گزریں گے, میں نے جناب اپنے تمام وہ مزے کر لیے. ایسے لوگ میرے نزدیک احمق ہیں, احمق. ان کے لیے آپ کوئی پھول کا لفظ کہیں تو میری تسلی نہیں ہوگی, اس سے زیادہ سخت لفظ کہا جائے ان کے لیے. یہ فلشنس کی شاید کوئی میرے خیال سپر ڈگری ان کے لیے لگائی جائے. بے وقوف ہیں آپ جو آپ 4 پیسے کسی کے مار کے سمجھ رہے ہیں ہم مزے کر رہے ہیں. وہ تمام لوگ جو کسی کا حق روک لیں, کسی کے پیسے مار لیں, دبا لیں, کسی کا حق نہ دیں, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. یہ پیسے آپ کے لیے ہرگز فائدہ مند نہیں ہے. ماں باپ کو کہا گیا کہ بیٹا بیٹی سب آپ کی اولاد ہے, اور جی بس شادی کر دی تھی بیٹی کی, بس ہو گیا, لڑکے قبضہ کر لیا یا ایک بھائی نے زیادہ لے لیا یا لے اڑے.
عام یہ باتیں ہیں۔ سندھ میں کتنے علاقوں میں عورتوں کو حق ہی نہیں دیا جاتا، قرآن سے شادی کر دی، کاروکاری، ونی، پتہ نہیں کیا کیا تماشے ہیں۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، وہ پیسہ جس کو آپ اپنے لیے عیش سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے بہت برا ہے۔ شریعت نے جو حق جس کا رکھا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ نہ دینے والا دنیا میں 4 دن گزار لے گا، قبر اور حشر میں کیا کرے گا اس کو سوچنا چاہیے۔ وہ تمام لوگ جو میری بات سن رہے ہیں ان سے عرض کروں گا، ماں باپ ہیں یا اولاد ہیں یا رشتہ دار ہیں، شریعت کے مطابق ایک ایک پائی ادا کیجئے جس کی بنتی ہے۔ ادا کرنے کی حیثیت میں نہیں ہے ان سے بتائیے کہ یہ حال ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو پورے ہو رہے ہیں، آپ تو قرض تک نہیں لوٹاتے، لیتے وقت تو ہو کیا آپ کا انداز ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ فون نہیں اٹھاتے، فون بلاک کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ پتہ نہیں کن بھول بھلائیوں میں، کس گمان میں ہیں، نہیں مکمکا ہو جائے گا، بخشش ہو جائے گی۔ قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا، اور جس کسی نے کسی کے 3 پیسے مارے ہوئے آج کے 50 روپے سمجھ لیں، قیامت کے دن آپ سے کہا جائے گا دو اس کو، آپ کے پاس پیسے ہوں گے نہیں، آپ کو کہا ہے 700 نمازیں دو، نمازیں آپ پڑھتے نہیں ہیں تو آپ سے دوسری نیکیاں لی جائیں گی، آپ کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو اگلے کے گناہ آپ کو لینے پڑیں گے اپنے اوپر اور بھگتنا ہوگا ان کی سزا کو۔ شریعت نے ہمیں بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ ہم کسی کا حق نہ ماریں۔ آپ کی بہنیں ہیں، اگر وہ خوشحال ہوں گی تو آپ کو ہی راحت ہونی چاہیے۔ آپ کے بچے ہیں، سب کو آپ کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے۔ ماں باپ کو اجازت نہیں کہ وہ بیٹیوں کا حق روک کے بیٹوں کو دے دیں، کوئی ایسی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، بیٹیوں کو ایک باپ کی طرف سے اگر ایک حصہ مل رہا ہے تو اس کو شوہر کی طرف سے ملے گا، بیٹوں کی طرف سے ملے گا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں لڑکی کا ایک حصہ، ان کو بتا رہا ہوں ادھر سے اگر ایک ہے تو دوسری طرف سے 2 مل رہے ہیں، شوہر کی طرف سے بھی مل رہا ہے اور بچوں کی طرف سے بھی مل رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کسی کا حق نہ ماریں۔ اگر ماں باپ نے کسی کو دینا ہے 1/3، اپنی پوری جائیداد کے 3 حصے کریں، 1/3 اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں، آپ کو اجازت ہے، وہ اولاد ہو غیر ہو دے سکتے، 2 حصے یعنی 2/3 اولاد کے لیے چھوڑ کے جائیں اور اس کی شرعی تقسیم۔ اور اگر زندگی میں بانٹ رہے ہیں برابر بانٹیں، جو احکام ہے شریعت کے۔ اور اولاد کو حق نہیں ہے ماں باپ سے زندگی میں مانگنے کا کہ جی میرا حصہ مجھے دے، نہیں، باپ مالک ہے، نہیں دیتا نہ دے۔ ہاں ویسے کہیں میری ہیلپ کر دیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ بچے کو الگ کاروبار کرا دوں، وہ کر دیتا ہے، لیکن اس میں جو چیز ہے واضح سب کے لیے ہو، زندگی میں دیں گے برابر دیں گے۔ اگر بھائی آج بہنوں کا حق نہیں دے رہے، آپ کے اوپر وبال ہے، یہ قبر اور حشر میں آپ کو بھگتنا ہے۔ پھر آپ کی اولاد کے ساتھ بھی یہ، چونکہ وہ حرام تھا، آپ نے روکا ہوا ہے، وہ کھا رہے ہیں تو آگ ہی بھر رہے ہیں نا سب اپنے اندر۔ خدا کے لیے ایسا نہ کیجئے، پیسے سے پیار نہ کیجئے، کم کھا لیجئے مگر حلال کھائیے، حرام سے بچیں۔ یہ التجا بھی ہے، شریعت کا حکم بھی ہے۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے، یا وہ جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں اکرام شریف صاحب، امتیاز صاحب، عابد علی صاحب، علی حیدر صاحب، صہیبہ منصور صاحبہ، حسین الدین خان صاحب، عشرت فہد صاحبہ، علی رضا صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، محمد عدنان صاحب، اویس صاحب، شیراز خان صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، عدیل احمد صاحب، ریحان صاحب، سمینہ راوڈہ صاحبہ،
امیر حمزہ صاحب، ایان احمد صاحب، محمد ریحان صاحب، مشتاق احمد صاحب، عمر صاحب، اکرم صاحب، عبد القادر صاحب، سلیم انصاری صاحب، ساجد خان صاحب، شیخ عادل صاحب، راشد قادری صاحب، رفاقت حسین صاحب، محمد جنید صاحب، لیاقت علی صاحب، فاطمہ صاحبہ، آصف فاروقی صاحب، رفعت عمران صاحبہ، شعیب اتاری صاحب، عدنان علی صاحب، عبد الحمید صاحب، عالیہ راشد صاحبہ، عائزہ صاحبہ، آفتاب حسین صاحب، فرحان علی صاحب، صادق حسین صاحب، دانش اختر صاحب، خاقان حیدر صاحب، آصف اقبال صاحب، شکیلہ فیاض صاحبہ، اکبر نوری صاحب، سمیہ لطیف صاحبہ، احمد رضا صاحب، ام مصطفیٰ صاحبہ، سید ساجد صاحب، شفیق رضا صاحب، مولانا اقبال صاحب، راجہ صفدر صاحب، کاشف ملک صاحب، محمد آصف صاحب، وسیم دانش صاحب، محمد ابرار صاحب، حماد مغل صاحب، ماجد قاسم صاحب، محسن خان صاحب، کامران خان صاحب، وسیع خان صاحب، سمیر خان صاحب، احمد علی صاحب، محمد خورشید صاحب، منزہ ریاض صاحبہ، فاروق صاحب، عنبر علی صاحبہ، شہباز احمد صاحب، لیاقت چشتی صاحب، انور حسان صاحب، فیاض احمد صاحب، انم مغل صاحبہ، ذیشان حماد صاحب، کامران عباس صاحب، محبوب عالم صاحب، انور قادری صاحب، فیصل اشرفی صاحب، شعیب صاحب، کاشف خان صاحب، کاشف ملک صاحب، حمزہ خالق صاحب، ملک احمد صاحب، ام ہانی صاحبہ، شہباز بخاری صاحب، محمد خورشید صاحب، اعظم بیگ صاحب، اشتیاق شیخ صاحب، فاروق اجمیری صاحب، اعجاز صاحب، شہباز اقبال صاحب، میر محمد صاحب، شبیر خان صاحب، راحیل امین صاحب، عدنان رحیم صاحب، محبوب علی صاحب، عنبر مشتاق صاحبہ، محمد سلیمان صاحب، راجہ صفدر صاحب، احمد قادری صاحب، محمد طلحہ صاحب، محمد شعیب صاحب، رضوان اشرفی صاحب، اویس خان صاحب، نور بلوچ صاحبہ، مطیع الرحمان صاحب، محمد عفان قادری صاحب، فیاض حسین صاحب، فیصل شیخ صاحب، شیراز خان صاحب، الطاف علی صاحب، سمیر بلوچ صاحب، ایان شکیل صاحب، جاوید اقبال صاحب، حماد علی صاحب، خزیمہ غفار صاحب، ربیہ صاحبہ، فہیم احمد خان صاحب اور مرتضیٰ چوہان صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. 10 اکتوبر کو 3 ربیع الاول تھی. میں اپنے والد گرامی مجدد مسلک اہل سنت خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس شریف میں شرکت کے لیے شرق پور شریف گیا ہوا تھا. وہاں اطلاع ملی کہ ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب بھوپالی انتقال کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی دن ان کا جنازہ ہوا اور اسی دن ان کی تدفین ہو گئی. ڈاکٹر صاحب سے ایک عرصے سے ملاقاتیں تھیں. حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اولیاء کرام سے وابستہ تھے، مسلکن سنی تھے اور خوش عقیدہ تھے. انہوں نے پاکستان کو ایٹمی توانائی، جوہری توانائی والا ملک بنانے میں اہم کردار ادا کیا.
جس وجہ سے انہیں محسن پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے محسنوں سے اچھا سلوک نہیں کیا۔ عمر شریف صاحب کو کامیڈی کنگ کہا گیا۔ 2 ہفتے مسلسل ہمارا میڈیا ان کے بارے میں متواتر کئی منٹ تک کوریج کرتا رہا۔ وہ بیمار تھے، جرمنی گئے، وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ وہ بھی سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے آپ کو مرید کہتے تھے۔ میری بات کرنے کا مقصد کہ ان کو کامیڈی کنگ کو 2 ہفتے تک میڈیا فل کوریج دے رہا ہے۔ ان کے لیے حکومت پیسے خرچ کر رہی ہے۔ جس شخص نے ملک کو محفوظ کیا اس کے ساتھ کیا سلوک رکھا؟ اسے قومی مجرم بنانے کی سازش کی گئی۔ خود ان کا اپنا بیان موجود ہے، انٹرویو موجود ہے کہ ان سے کیوں معافی کروائی گئی، ایک جنرل صاحب نے کیوں ان کے ساتھ کھیل کیا۔ آج وہ جنرل صاحب بھی بستر مرگ پہ اپنا جو کچھ ہے پوچھتا کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر لوگوں کو یاد رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگ اپنے محسنوں کے ساتھ اگر یہی کرتے رہے تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ذکر جمیل پر وہ لکھنا بھی چاہ رہے تھے۔ والد صاحب کو کئی مرتبہ انہوں نے سنا بھی تھا اور محبت سے ملتے تھے، احترام کرتے تھے۔ بہرحال سب نے جانا ہے، وہ چلے گئے، لیکن اس ملک کو بہت کچھ دے کے گئے۔ اس ملک نے انہیں بھلے کچھ نہ دیا ہو، وہ اس ملک کو بہت کچھ دے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے آمین۔ اور ان سے بدسلوکی کرنے والوں کو ان کے بد انجام تک پہنچائے۔ آج یہ پروگرام ہو رہا ہے، اگلے پروگرام سے پہلے آپ میلاد شریف کا خاص موقع جس کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ منا چکے ہوں گے۔ پیر اور منگل کی درمیانی رات 12ویں شب جو شب قدر سے افضل ہے، اس رات کو انشاءاللہ جامع مسجد گلزار حبیب میں شب بیداری ہوگی، اجتماع ہوگا۔ 12 ربیع الاول کو جلوس ہوگا، جماعت اہل سنت کا جلوس بولٹن مارکیٹ میں من مسجد سے آئے گا۔ ہم گلزار حبیب سے جلوس لے کر اس مرکزی جلوس میں شامل ہوتے ہیں اور نشتر پارک میں جو جلسہ ہوتا ہے وہاں اختتام پذیر وہاں شامل ہوتے ہیں۔ عورتیں ہرگز جلوس دیکھنے نہ نکلیں، نہ سائیڈوں پہ کھڑے ہو کر دیکھنا ہے، نہ کہیں جا کے شامل ہو کے گاڑیوں میں بیٹھ کے جلوس میں شامل ہونا ہے، یہ نہیں کریں۔ تبرک بانٹنے والے پھینکیں گے نہیں۔ آپ کسی جگہ کھڑے ہو جائیں، آرام سے لوگوں کو دیتے جائیں، لیکن آپ پھینکتے ہیں، بے ادبی ہوتی ہے اور تہذیب کے خلاف عجیب لگتا ہے۔ شربت پلانے والے، اسی طرح جامع مسجد گلزار حبیب میں افطاری ہوتی ہے، اجتماعی افطاری۔ دعوت اسلامی کا جلوس وہاں آ کے ختم ہوتا ہے تو وہاں پر ہزاروں لوگ افطاری کرتے ہیں۔ آپ بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں۔ اپنے گھروں میں میلاد کی محفل سجائیے، اپنے بچوں کو بتائیے کہ یہ ہماری سب سے بڑی عید ہے، باقی ساری خوشیاں عیدیں اسی کا صدقہ ہے۔ جو نادار ہیں ان کی مدد کیجیے، کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ جھنڈے لگانے ہیں، بیجز لگانے ہیں،
بے ادبی نہیں کرنی۔ بہت ہلکی مٹیریل کے آج کل وہ جھنڈے بن جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، پاؤں میں آتے ہیں، نالیوں میں چلے جاتے ہیں، گناہ گار آپ ہوتے ہیں۔ یہ ہلکے مٹیریل کی چیزیں بنائی ہی نہ جائیں اس موقع پر۔ کوشش کیجیے گا جتنی نیکی آپ سے ہو سکے اس موقع پہ کیجیے گا۔ دکاندار سیل لگائے تاکہ لوگوں کو یاد رہے عید میلاد النبی کا موقع آئے گا، چیزیں سستی ملیں گی، آسانی سے ملیں گی۔ کمانے کے لیے آپ کے پاس پورا، آپ رمضان میں لوٹتے ہیں لوگوں کو، اس موقعوں پہ نیکی کیجیے۔ کھانے پینے کی چیزیں، دوسری چیزیں سیل لگائیے، گرینڈ سیل لگائیے نبی پاک کے میلاد کی خوشی میں۔ اچھا سلوک کیجیے، برائیاں دور کیجیے، نیکیاں اپنائیے، بری عادتیں چھوڑ دیجیے، روٹھے ہوئوں کو منا لیجیے۔ اپنے ملک سے وفاداری، اپنے دین سے وفاداری، اپنے نبی سے وفاداری سیکھیے۔ شریعت و سنت کی پابندی ہی میں فلاح ہے، کامیابی ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا میلاد شریف کی برکت سے ہر طرف نور ہی نور ہوگا، خوشبو ہی خوشبو ہوگی، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ خواتین گھروں میں جاگیں، گھر والوں کو ساتھ مل کے میلاد کریں، سب لوگ کوشش کریں نیکی کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید میلاد منانے کی صحیح توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس وطن سے بیماریاں برائیاں دور فرمائے۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے۔ یہ لوگ میڈیا ٹیم آپ کو پتہ ہے، کیمرے کے لیے انہوں نے کہا کہ نیا کیمرہ لینا ہے، اکاؤنٹ نمبر بھی انہوں نے لگایا، لیکن ابھی تک آپ لوگوں کی طرف سے کوئی تعاون نہیں آیا۔ ہو سکے غور کیجئے گا، یہ نشست تمام ریکارڈنگ ہوتی ہے، یہی لوگ آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ ہی کا تعاون ہوتا ہے۔ اگر ہمیں پیسے نہ دیجئے، ان سے کیمرے کا ماڈل پوچھ لیجئے، خود لے دیجئے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ آپ سے اپنے لیے بھی سب کے لیے دعاؤں کے لیے کہوں گا، گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔